الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آج میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، اس کی بنیادی وجہ کچھ ہماری فلائٹ کی ٹائمنگز بھی تھیں اور کچھ اور عوارضات بشریہ تھے جس کی بنا پر آج میں استاد صاحب کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا علامہ مفتی عبدالستار سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت سے جتنا اکتساب فیض اور استفادہ کیا جا سکتا ہو، کیا جانا سعادت کی بات ہے۔ تو آپ لوگ جو یہاں غالباً جمعہ استاد صاحب یہ پڑھاتے ہیں نا، تو جمعہ میں ماشاءاللہ جو باقاعدہ یہاں پڑھتے ہیں اور استاد صاحب کا واعظ سماعت فرماتے ہیں، یقیناً بہت ہی فیض پاتے ہوں گے۔ اللہ تعالی حضرت کو صحت والی قابل رشک زندگی عطا فرمائے اور آپ کے فیض کو مزید پوری دنیا میں جاری و ساری اور عام فرمائے۔ آج کی محفل شب براءت کے اعتبار سے منعقد کی گئی ہے، تو چند باتیں شب برات سے متعلق جو آپ بارہا سماعت فرما چکے ہیں، اور ماشاءاللہ جب علماء کی صحبت میں کوئی رہتا ہے یا مسلسل مختلف موضوعات پر کلام سنتا ہے تو وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں پر وہ کلام کر سکے۔ تو شب برات کی فضیلت آپ نے بھی بہت ساری بیان کی ہوگی، دوسروں کو بتائی بھی ہوگی۔ سوشل میڈیا سے جو وابستہ ہیں وہ شارٹ کلپس بنا کر یا پوسٹس بنا کر بھی جاری و ساری کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں۔ تو تھوڑا سا اس پہ کلام کر کے پھر ہم دیگر موضوعات کی طرف آئیں گے۔ آج کی رات ایک مبارک رات ہے، یہ شعبان کی نصف شعبان کی شب بنتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کی آمد آتی تو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شعبان میں بالخصوص روزوں کی کثرت کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہیں، یعنی اس کی فضیلت اور برکت کے حصول کے لیے جو سنجیدہ کوشش درکار ہے وہ نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال، جو علماء نے تشریح فرمائی کہ پورے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ خاص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ کے نبی کی سوچ اور فکر ہے۔ اگر آپ روزے سے نہ بھی ہوں تب بھی آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ جو آپ کی میری ساری زندگی کے اعمال کو ایک طرف رکھ دیں، ان میں سے کسی ایک عمل کے عین تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہم۔ پھر بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے باقاعدہ روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر کے ہمیں سوچ فراہم کر رہے ہیں کہ ایسے متبرک موقعوں سے استفادہ کرنا، ایسے نازک لمحات میں اللہ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہونا تمہارے نبی کی سنت ہے، تو اس کے طریقے پہ چلتے ہوئے تم بھی اس روش کو اختیار کرو۔ اور پھر جو ایک طویل حدیث میں آخری حصہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ
ہمارے جو قرآن و حدیث کی تعلیم کا مزاج اور نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات فضیلت کا بیان کرتے ہیں لیکن رکاوٹوں اور ان چیزوں کا بیان نہیں ہوتا جن سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت بیان فرمائیں یا جیسے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی تو ایک سمجھدار انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس فضیلت پر نگاہ رکھ کر اس رات کو تو زندہ رکھیں لیکن اپنے سابقہ زندگی کے کیے گئے برے اعمال کو فراموش کر دیں۔ ہم ان رکاوٹوں پر توجہ نہ کریں جو اس رات بھی بخشش و مغفرت کی راہ میں آنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں، ان پہ توجہ بھی تو ضروری ہے۔ پورے سال ہم دیدہ دلیری سے گناہ کریں، چوریاں ہم کریں، نشہ ہم کریں، ماں باپ کی نافرمانی کریں، معاذ اللہ کچھ ایسے ہوں گے شاید جو زنا کریں، جو نگاہوں کی بدنگاہی، مختلف قسم کی غلط قسم کی ویب سائٹس کا وزٹ۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ مختلف ایپس آ گئے ہیں جن پہ پہنچنے کے بعد اس کو چھوڑنے کا نوجوان کو دل ہی نہیں چاہتا، یوں 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 ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سسٹرز کی زیارت، بہنوں کی، حالانکہ وہ بہن بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں یہ ایک ایسی روش چل پڑی ہے کہ دیندار طبقہ بھی اس میں ملوث ہو گیا، اور اس کے علاوہ پھر حرام مال کمانا، ظلم و ستم کرنا، لوگوں کے مال دبا کر رکھنا، ان چیزوں پہ ہم توجہ نہ کریں اور 15 شعبان آئے تو ایکٹیو ہو کر گھر والوں کو اعلان کریں بھائی میں قبرستان جا رہا ہوں، جلدی کپڑوں کو استری کرو، قبرستان پہنچ جائیں، وہاں جا کے رسمی طور پہ فاتحہ کریں، مردوں سے کوئی عبرت حاصل نہ کریں، کوئی درس حاصل نہ کریں، اس کے بعد محفل میں آ کر بیٹھیں، کچھ نعتیں سنیں، کچھ علماء کے بیان سنیں، اور پھر اللہ توفیق دے تو سحری بھی کریں، اگلے دن کا روزہ رکھیں، لیکن اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کر چھوڑ دیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور بھول جائیں۔ یہ ہمارے نبی کا مزاج نہیں ہے۔ ہماری شریعت خاص موقعوں سے کے ساتھ وابستہ ہو کر یا ان سے تعلق قائم کر کے ہمیں آخرت کی دعوت نہیں دیتی ہے، وہ تو ہر وقت دے گی، پورے سال دعوت دے گی۔ ایک اچھا مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاص موقعوں پر تو اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد اللہ کو فراموش کر دے اور یہ سمجھے کہ پورے سال کی کسر نکال لی، اب اس کے بعد اگلے سال ہی دیکھیں گے۔ یہ غلط روش ہے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا، اب اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں جو ایسی محافل میں بیٹھ کر اور اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا تحفہ حاصل کر لیں۔ بخشش و مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کامل توبہ ہوگی تو کبیرہ معاف ہو سکتا ہے۔ باقی اگر آپ عبادات نوافل وغیرہ اختیار کرتے ہیں ان میں جو گناہوں کی بخشش کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ توبہ سے گناہ کبیرہ معاف ہوگا، یا حج کرنے سے معاف ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو خود کبیرہ گناہ معاف کر دے، کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ لیکن جو نمازوں کی فضیلت ہے، روزوں کی فضیلت میں کہیں آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے، یا جو جماعت کی طرف آیا تو ہر قدم پر ایک گناہ بخشا جاتا ہے، اس سے صغیرہ چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، بڑے گناہ نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے تو اب ہمیں آگے کی تیاری کرنی چاہیے۔ بقیہ 15 دن خاص طور پر ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کی آمد ہے۔ اگر آپ ایک بہت بھاری ٹرک لے کر جا رہے ہوں جس میں بہت سامان لوڈڈ ٹرک ہو تو آپ کو سلو اسپیڈ میں لے کر جانا ہوگا۔ آپ دیکھیں بڑی روڈوں پہ سلو اسپیڈ میں جاتے ہیں تاکہ اگر بریک لگانی پڑے تو لگا سکیں، ویسے بھی لوڈڈ ٹرک کو تیز چلانا مشکل ہوتا۔ لیکن اگر سامنے کوئی چیز نظر آئے اور آپ پہلے بریک نہ لگائیں، قریب آ کر بریک لگائیں، تو کیا یہ ٹرک رکے گا؟ وہ رکتا نہیں ہے، بہت آگے جا کے اس کی بریک لگتی ہیں، اتنے آپ اس کو ہٹ کر دیں گے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہمارے بہت سارے نوجوان جن کو اگر شعبان میں سمجھایا جائے کہ یار اب گناہ چھوڑ دو، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر دو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں بس ابھی انشاءاللہ رمضان تو آ رہا ہے، آپ دیکھیں تمہارا بھائی کرتا کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے کر کے پوچھیں کہ بھائی تو نے پچھلے سال کیا کیا تھا یہ بتا،
3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن، اس سے زیادہ پھر تراویح نہیں چلتی ہماری نا۔ پہلے مسجدیں دیکھیں اتنی بھر جاتی ہیں کہ جگہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، اس کے بعد جو پھر پبلک سمٹنا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وہی ریگولر نماز رہ جاتے ہیں، باقی سب نکل جاتے ہیں۔ شروع میں نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اس کے بعد وہی پرانے دوست، وہی گندی ویب سائٹس کا وزٹ، وہی اپنا ٹائم کی بربادی، وہی حرام کمانے کی طرف ہماری توجہ اور میلان، یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا گناہوں کا جو ٹرک تھا، گناہوں سے لوڈڈ ٹرک، وہ تیز جا رہا تھا، ہم نے بریک لگانے کی کوشش کی تو وہ رکے گا نہیں، وہ ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ رمضان میں گھس کے بھی خطائیں ہوں گی، پہلے بریک لگائیں۔ لہٰذا جتنے ہمارے نوجوان یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں رمضان کے لیے ابھی سے لاہ عمل تیار کر لیں۔ اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ رمضان کے روزوں اور دیگر امور کے سلسلے میں مسئلے معلوم ہونا چاہیے۔ کسی اچھے عالم دین کا رسالہ لے لیں، میرا رسالہ ملے وہ بھی لے لیں، اگر آپ کو پڑھنے کا موقع مل جائے۔ روزوں اور تراویح کے احکام ایک رسالہ میں نے لکھا ہے، شاید مکاتب سے آپ کو مل جائے گا، سوالن جواباً ہے، بہت عام فہم ہے، وہ آپ پڑھیں تاکہ خود آپ کو معلوم ہو روزوں میں یہ کام کرنا فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ اس طرح روزہ ٹوٹے گا تو مجھ پہ بٹھا دو بیٹا، اس کو بٹھا دو، بیٹھ جاؤ یار۔ تو اگر اس طرح روزہ ٹوٹے گا تو مجھ پہ کفارہ لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی، اور اس طرح ٹوٹے گا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یہ وہ شرعی اعذار ہیں جن کی بنا پہ میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ غلطیوں سے بچیں گے، دوسرا جو شادی شدہ خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملی کو یہ مسائل سکھانا یا سکھانے کا انتظام کرنا۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے یہ رسالے ان کو دیں یا کسی عالم یا معلمہ کا انتظام کریں جو ان کو باقاعدہ احکام سکھائے۔ فرسٹ، کسی بھی عبادت کو اختیار کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کے متعلق علم حاصل کریں۔ جیسے اگر آپ نوجوان یہاں تشریف فرمائیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں آپ کو کینیڈا کا، یو کے کا، یو ایس اے کا، اٹلی کا، جرمنی کا، سوئٹزرلینڈ کا ویزا دلواتا ہوں، وہاں جا کے آپ آرام سے جاب کر سکیں گے، تو تیاری کر لو۔ تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ سامان جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ویزا تو میں لگوا دوں گا نا آپ کا۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ وہاں کے لاز کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، کیونکہ جب وہاں ایئرپورٹ پہ اتروں گا مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، روڈ پر میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے اور میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو مجھے وہاں سے باہر نکال دیا جائے، یا مجھ پر کوئی چالان وغیرہ ہو جائے اور مجھ پر پینلٹی وغیرہ لگ جائے۔ جو یہاں سے جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے قوانین پڑھتے ہیں۔ جو یہاں پہ نسوار رکھ کر اور پان یہاں پر رکھ کر یہاں سے پچکاریاں مارتا ہے، یہاں سے پچکاریاں مارتا ہے، وہ بھی دبئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کی پچکاری کو بریک لگ جاتا ہے۔ وہ باہر جا کر کچھ نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے باہر جا کے ایک پچکاری ماری گڑبڑ ہو جائے گی۔ چلتی گاڑی سے اگر میں نے کاغذ باہر پھینک دیا تو کئی 80 درہم یا شاید 800 درہم یا 500 درہم اس پہ جرمانہ ہو جائے گا۔ تو وہاں تو یہاں کا ایک مستیوں سے بھرپور نوجوان وہاں جا کر ایک شریف انسان بن جاتا، پپو بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اسے خوف ہوتا ہے کہ میرے عمل کا کوئی بدلہ نیگیٹو مل سکتا ہے تو وہ محتاط ہوتا ہے۔ ایسے ہی اب ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ رمضان کی آمد ہے تو ایک تو علم سیکھنا، دوسرا میں کون سے اچھے عمل کروں کہ مجھے رمضان کی برکات اور فضیلتیں حاصل ہوں، ان کی معرفت۔ تیسری بات یہ گناہوں کی معرفت۔ آپ خاص طور پہ سیکھیں کہ گناہ کیا ہیں، کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو پھر خاص طور پر رمضان میں اس سے پہلے چھوڑنا۔ مثال کے طور پہ بے نمازی پن بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو نوجوان، جو ہمارے بھائی بہن یا مجھے ابھی میڈیا پر سن رہے ہیں جو نمازی نہیں ہیں، انہیں ابھی سے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا چاہیے۔ اپنے گھر میں اپنی زوجوں کو فجر میں اٹھانا شروع کریں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، انہیں کہیں کہ رمضان کی ابھی سے تیاری کرو۔ اگرچہ سحری میں اٹھتے ہی ہیں سارے کے سارے، جو نماز نہیں بھی پڑھتا نا وہ بھی سحری میں اٹھ کے کہتا ہے چلو کچھ کھانے کو تو ملے گا، وہ کھانے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں نماز کے لیے خاص طور پر ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ فجر کی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، ویسے بھی پڑھنی ہے۔ تو
تو 5 وقت نماز، اور مرد حضرات اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت سے نماز ادا کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد کوئی آپ گالیاں بکتے ہیں بہت زیادہ، ابھی سے زبان کو کنٹرول کرنا شروع کریں، رمضان میں ورنہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کی گاڑی کے آگے آ جائے گا، اس کو بھی مدر سسٹر ایک ہو جائے گی۔ کوئی بس ویگن میں جھگڑا ہو گیا، اس کی ماں بہن ایک ہو جائے گی۔ اور وہ بکورا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رکتا ہی نہیں ہے، پھر وہ بک بک کرتا ہی رہے گا، اور یہ روزے کی نورانیت کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر آوارہ گر دوست آپ کے ہیں، کوئی برا نہ مانے، اگر آپ کے سارے دوست ایسے ہیں جو لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں، فلموں کے، ڈراموں کی، پون ویب سائٹس کے، ان کو تمام لنکس وغیرہ معلوم ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کر برائی کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، کوئی حکا شکا شیشہ چل رہا ہے صاحب، کوئی چرس لے لی ہاتھ میں، سگریٹیں پی رہے ہیں، مستیاں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا چھوڑیں، تنہائی کا عادی بنیں۔ یوں سمجھے میں مر چکا ہوں، مرنے کے بعد قبر میں پہنچ چکا ہوں، وہاں یہ سارے دوست ساتھ نہیں ہوں گے، ابھی سے تیاری کریں، دوستوں سے ذرا دور رہیں، ورنہ اگر رمضان آئے گا آپ ابھی دور نہیں ہوں گے تو بوریت مٹانے کے لیے انہی کے پاس جائیں گے، پھر انہی کی طرح باتیں ہوں گی اور تمام معاملات ہوں گے۔ اسی طرح آپ کوشش کریں کچھ روزے رکھ لیں، کل کا روزہ جیسے رکھیں بڑا بابرکت، پھر اس کے علاوہ اور بھی بیچ میں روزے رکھیں تاکہ نفس روزے رکھنے کا عادی ہو جائے، تو رمضان میں آپ کو اتنی دقت نہیں ہوگی۔ مجھے یو کے میں ایک ایسا USA میں باڈی بلڈر ایک نوجوان ملا، کویسچن آنسر سیشن چل رہا تھا، تو اس نے کہا میں ایک سوال کرنا ہے، جی پوچھیں۔ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تو میں روزے چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اب کتنے بھولے پن سے پوچھے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ لمبا چوڑا آدمی، ہٹا کٹا آدمی، لیکن بھوک نے اس کو چاروں شانے چت گرایا ہوا۔ تو ایسے ہم میں سے جو پان کھانے کے عادی ہیں، انہوں نے اپنے دانت اتنے غلیظ کر رکھے ہیں کہ کھل کر ہنس بھی نہیں پاتے بیچارے، اسی طرح دیگر نشوں کے عادی بنے ہوئے ہیں، ابھی سے کنٹرول کریں گے تو آپ روزہ رکھ سکیں گے، ورنہ اندر کا طبعی تقاضا آپ کو روزہ توڑنے پہ مجبور کرے گا یا روزہ چھوڑنے پہ مجبور کرے گا، اور برکات سے محروم رہیں گے۔ اسی طریقے سے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، غصیلے بہت زیادہ ہیں، خدا را اپنے غصے کو آپ ابھی سے ضبط کریں، ورنہ جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو غصہ اور زیادہ آئے گا آپ کو، بیوی پہ غصہ آئے گا، اس کو ماریں گے پیٹیں گے، بچوں پہ غصہ، اپنے نوکر پہ غصہ، دیگر لوگوں پر، اور یہ روزے کی نورانیت کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ابھی سے غصے کو کنٹرول کریں۔ آپ کو اگر غصہ آتا ہے نا تو میرا مشورہ یہ ہے، غصہ دیکھیں حرام اس وقت بنتا ہے جب آپ اس کا اظہار کر کے کسی کی دل آزاری یا ظلم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ویسے غصہ آنا برا نہیں ہوتا، وہ تو ایک فطری تقاضا آ جائے گا، اس کا اظہار برا ہوتا ہے، گھور کے دیکھ لیا، تھپڑ مار دیا، زبان چلا دی، لات ماری، کسی سے انتقام لیا، تو ابھی جب آپ کو غصہ آئے نا تو آپ فوراً کمرے میں گھس جائیں، کسی ایک تکیے کو سامنے رکھیں، سمجھے یہ ہے وہ دشمن جس پہ غصہ آیا، مارے ٹھوسو اس کو دبا کے، 2-4 گھونسے لگا کے بولے اب مزہ آیا تجھے، تو آپ کو تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوگا، نارمل حالت میں پھر آپ کمرے سے باہر نکلیں گے۔ تو یوں اپنا غصہ ذرا تنہائی میں نکالنے کے عادی بن جائیں، پھر آہستہ آہستہ کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی غصہ کنٹرول نہیں کیا تو پھر کبھی کے الیکٹرک کو، ہمارے یہاں کے الیکٹرک کہلاتی ہے، آپ کی پتنی ایلی کہلاتی ہے، لاہور الیکٹرک ایلی کہلاتی ہوگی، تو ایلی کو گالیاں بک رہے ہیں صاحب، لائٹ چلی گئی ہے وقت کے اوپر، دیگر مسائل ہو گئے، گھر والے دیر سے اٹھے، سحری کھانے کا موقع نہیں ملا، تو پھر وہ بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی۔ اسی طریقے سے میں رسمی کارروائی کو تو نہیں کہوں گا، جیسے ہمارے شب برات میں میسیجز کرتے ہیں جو میں نے خطا کی ہو معاف کر دیں، اور بعض اوقات تو تھریٹس ہوتی ہیں ساتھ میں، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میدان محشر میں نبی کریم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور بھائی معافی مانگ رہا ہے کہ گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہا ہے ہم سے، اتنی پھڈے بازیاں، انہیں ڈرانا دھمکانا کہ معاف کرو ورنہ کام خراب ہو جائے گا بابا، یہ جو معافی کا طریقہ بالکل خلاف شرائع، خلاف سنت ہے۔ اگر آپ نے یہ میں نے خدا نہ خواستہ کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کے پاس جا کے معافی طلب کرنی ہوگی، اپنے نفس کو ذلت پر پیش کرنا ہوگا تاکہ پھر نفس ذلیل ہو، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، پھر معافی مانگے۔ تو ایک تو رمضان کے آنے سے پہلے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کا اور بیوی کا جھگڑا پھڈا چل رہا ہے، کوئی میری بہن سن رہی ہے شوہر سے پھڈا ہے اور معمولی باتوں پر، تو خدا را ختم کریں، پیار محبت سے دونوں کمرے میں چلے جائیں اور ایک ڈیل کریں کہ ہم ابھی اپنے جھگڑے ختم کرتے ہیں، میں نے جو ظلم کیا میں معافی مانگتا ہوں، جو تو نے ظلم کیا تم معافی مانگ لو، اور ہم پورے رمضان نہیں لڑیں گے، ایک بابرکت ماحول بنائیں گے گھر کا۔ یوں نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور آپ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ آپ کے ساتھ کھا لو اور آپ یوں گھور کے دیکھ رہے ہیں، جب چلی گئی تو
کم وقت یہی پڑ گئے پیچھے میرے، اے اللہ یا تو اس کو اٹھا لے یا اسی کو اٹھا لے. تو چلو آواز سے نہیں. تو مسئلہ یہ کہ پھر یہ جھگڑے پھڈے رمضان کے اندر بھی بے برکتیاں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پھڈے، یہ نہیں. ابھی سے سیٹنگ کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. ایک بہت ہی پیارا رمضان گزرے گا آپ کا. تنہائی پسند ہوں، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے ابھی سے شروع کر لیں، پڑھنے کی عادت بنے گی تو رمضان میں کنٹینیوسلی آپ پڑھ سکیں گے. پورے رمضان میں ایک دفعہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے گا. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تھوڑی سی باتیں ترجیحات اور احساس ذمہ داری سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ذکر کروں. تقریباً باتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب نے چند چیزوں کو بہت ہی فوکس کیا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہی چیزوں کے اوپر لوگوں کی توجہ مبذول کرواتے رہے، اور تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی کام رہا کہ انہوں نے آ کر تعلیم دی، علم سکھایا، ترجیحات متعین کی اور احساس ذمہ داری بیدار کیا. علم تو واضح ہے، ترجیحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، دوسری اس سے کم اہم ہوتی ہے، تیسری اس سے کم اہم ہوتی ہے، اور کوئی بالکل ہی اہم نہیں ہوتی. اب ترجیحات کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے، جو اس سے کم ہے اس سے کم، جو اس سے کم ہے اس سے کم، جو اس سے کم ہے اس سے کم. لیکن بعض اوقات اس میں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں ہم، جو بالکل کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں اس کو بہت امپورٹنٹ بنا لیتے ہیں، اور جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے شریعت نے اس پہ بار بار کلام کیا ہوتا ہے، اس کو بالکل ہم سطحی قسم کی حیثیت دیتے ہیں، اور یہ قلب موضوع لازم آتا ہے، اور اسی سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا احساس ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ ذمہ داری ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ شخصی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، آپ کی ذات کے اعتبار سے آپ پہ ذمہ داری، بعض اوقات دوسروں کے اعتبار سے، جیسے ماں باپ کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کے اعتبار سے ہیں. اگر آپ ایک عالم ہیں تو اس کی عوام کے اعتبار سے ذمہ داری، اگر آپ حاکم ہیں تو رعایا کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، اگر آپ ایک کمیٹی، مسجد کی کمیٹی میں آپ داخل ہیں تو اس اعتبار سے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، اگر آپ افسر ہیں تو ماتحت کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں. شریعت ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرواتی ہے. اور جب ہم ان چیزوں کے اندر کہ علم نہ سیکھیں، ترجیحات متعین نہ کریں اور احساس ذمہ داری سے روگردانی کریں تو پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جس کی میں تھوڑی سی نشاندہی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. تو ہماری شریعت سب سے پہلے جس چیز کو اہمیت دیتی ہے اور تعلیم اس کی دیتی ہے اور اس پر زور دیتی ہے وہ ہے علم دین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے. اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. میں اکثر اپنے بیانات کے اندر ان چیزوں کو موضوع بناتا ہوں، کیونکہ علم ایک اتنی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کے نبی نے اس کو اہمیت دی، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ وہ جہالت کا خاتمہ کریں اور لوگوں کو علم سکھائیں، علم کو عام کریں. تو پہلی چیز علم، جس کو ترجیح دینی چاہیے. دوسرا جو ہمارے نبی کریم یا قرآن کی تعلیم آپ دیکھ لیں وہ ہے اطاعت، حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، رسول کا حکم ماننا. اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقامات پہ فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ من یا ابا، کون انکار کرنے والا ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے میرا حکم مانا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ نبی کی تعلیم کو نہ مانے جیسے کافر ہیں، نبی کو نبی نہ مانے، یہ انکار تو کفر ہوتا ہے، اور ایک انکار کہلاتا ہے جو قولی نہیں ہوتا، عملی انکار ہوتا ہے۔ نبی کریم فرمائے نماز پڑھو، ہم نماز نہ پڑھیں، نبی کریم فرمائے حلال کماؤ، ہم حلال نہ کمائیں، نبی کریم بدنگاہی سے روکیں، ہم بدنگاہی نہ چھوڑیں، سرکار فحش بکنے سے منع کرے اور ہم فحش سے باز نہ آئیں، یہ عملی انکار کہلاتا ہے۔ نبی کو نبی مان رہے ہیں، سرکار کی تعلیمات کو حق مان رہے ہیں، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے، یہ عملی انکار کی طرف نشاندہی ہے کہ جس نے میرے کسی فرمان کے سلسلے میں عملی طور پہ انکار کیا، یعنی عمل نہیں کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی؟ اطاعت۔ تیسرا ہے علماء کا کہنا ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی جس کا مفہوم آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو رہنما بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے، اور یہ جاہل رہنما انہیں غلط مسئلہ بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے، انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ اشارہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علماء کی طرف آئیں گے، ان کی اطاعت کریں گے تو ہدایت ملے گی، جاہل کی طرف آئیں گے تو برباد ہوں گے۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ یہ معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہوتی ہیں، کسی کو اس میں کلام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، انہیں کہتے ہیں نص قطعی، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث، ہم کہیں گے یہ نص قطعی ہے اس بات کے بارے میں، واضح کلام ہے۔ بعض اوقات کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے واضح چیز ثابت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں مؤول، آیت مؤولہ، حدیث بھی مؤولہ ہوتی ہے، مؤول ہوتی ہے بعض اوقات، جیسے اللہ تعالیٰ نے عدت کے بارے میں فرمایا تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ حائضہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اب قروء کسے کہتے ہیں صاحب؟ قروء قرعن کی جمع ہے، اور قرعن کلام عرب میں حیض اور 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہیں جس کو طہر کہتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیض بھی اور طہر، اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی ضدین محال ہوتا ہے، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، حیض مراد ہے تو طہر نہیں، طہر مراد ہے تو حیض نہیں، تو کیا مراد ہوگا؟ آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام پھر مجتہدین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو کیا پورے سر کا مسح کریں یا تھوڑے سے سر کا مسح کر لیں کافی ہو جائے گا؟ کہ یہ بھی تو سر کا مسح ہے نا، تھوڑا سا کر لیے سر کا مسح ہے، اب یہ معلوم نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضاحت درکار ہے۔ امام مالک نے پورے سر کا مسح اس کی وجہ سے فرض قرار دے دیا کہ بھئی کوئی وضاحت نہیں ہے، پورے سر کا ہی مسح کرو، لیکن ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو آیا کہ سرکار نے پیشانی کی مقدار کے برابر اپنے سر پہ مسح فرمایا، تو امام اعظم نے فرمایا کہ کم از کم 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو یہ اس قسم کی آیات ہوتی ہیں جو محتاج تفسیر، محتاج تعویل ہوتی ہیں، اس میں آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تیسری قسم کے مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہوتے ہیں، نہ کوئی نص صریح ہے، نہ آیت معولہ ہے، بالکل نوپید مسائل، نئے مسئلے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، جانوروں کا اگر نارمل ملاپ نہ ہو تو میل کے اسپرم مادہ کے رحم کے اندر انجیکٹ کر دینے سے اگر بچہ پیدا ہوگا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اسی طرح آپ بزنس کرتے ہیں، بہت سارے نئے نئے آپ کی ڈیلنگ کے طریقے آ گئے ہیں، بینک انوالو ہو گئے ہیں، اب اگر آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو بینک آپ کا گارنٹر بنتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مختلف چیزیں اب آ گئی ہیں۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگانے کا مسئلہ، روزے کے اندر ڈرپ چڑھوانے کا مسئلہ ہے، انجیکشن رمضان کے اندر اگر آپ اپنی شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر بلڈ نکالتے ہیں یا ویسے ہی ٹیسٹ کروانے کے لیے بلڈ نکالتے ہیں تو روزے کا کیا مسئلہ ہوگا؟
ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کے مسائل، تو یہ نئے نئے جو مسئلے آئے جن میں براہ راست قرآن و حدیث نے کلام نہیں کیا، حتیٰ کہ سود. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن سود کی تمام صورتوں کے بارے میں ہمیں تشفی نہ ہو سکی، کیونکہ یہ سرکار کی حکمت تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ بتائیں اللہ سے بڑھ کر حکیم کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی حکمت والا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اگر کچھ چیزوں کے بارے میں تفصیلی کلام نہیں کیا گیا، اجمالی کلام کیا، یہ بالکل کلام نہیں کیا، تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا یہ ہے کہ بعد والے علماء غور و غوص کریں اور لوگوں کو مسائل بتائیں اور لوگ ان کی اطاعت کریں. اسی طریقے سے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو نصوص شرعیہ سے ثابت شدہ ہیں، لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے علماء اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اور یہ بڑی غور سے ایک بات میری سنیے گا. یہ بعض لوگ جو بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں نا، ہر چیز کے اوپر مسلمانوں کو بدعتی قرار دیتے ہیں، خاص طور پر یہ ان کو سننا چاہیے. پہلے میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی احکام صحابہ کرام کو بیان کیے، وہ صحابہ کے لیے بھی تھے یا صحابہ کے صرف بعد والوں کے لیے تھے؟ بولیے. ان شرعی احکام کے صحابہ مکلف تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ کو ان پہ عمل کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ اگر صحابہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ان سرکار کے احکام کی مخالفت کرتے تو قابل گرفت ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ بتائیں. اب میرے آقا نے فرمایا کلو بدعۃ ضلالہ، ایک اور مقام پہ فرمایا وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ فرمان میرے اور آپ کے لیے ہے یا صحابہ کے لیے بھی تھا نا؟ کہ نئی چیز ایجاد مت کرو، ہر چیز جہنم میں لے جائے گی، ہر نئی چیز جہنم میں لے کر جائے گی. صحابہ کرام بھی اس کے مکلف تھے، لیکن صحابہ کرام نے ثابت فرمایا کہ اس فرمان کے باوجود کچھ نئی چیزوں کی ایجاد یہ خود مطلوب شرع. مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انکار کر دیا. وہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا کہہ کر اصل میں زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ. آپ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا خلیفۃ المسلمین، آپ کلمہ گو لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ حدیث تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو ہم سے محفوظ کر لیا. تو یہ تو کلمہ گو ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فہم و فراست رکھنے والے خلیفہ نے فرمایا اگر یہ زمانہ رسول میں ایک جوتی کا تسمہ بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور ابھی اس کا انکار کریں گے تو خدا کی قسم میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر میرا سینہ بھی حق کے لیے کھول دیا اور میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے. آپ دیکھیے کلمہ گو کے خلاف جہاد کرنا زمانہ رسول میں نہیں تھا، یہ ایک نئی چیز تھی، لیکن صدیق اکبر کے اجتہاد نے یہ ثابت فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بالکل ضروری ہے، جائز ہے، اور صحابہ بھی متفق ہوئے اور جہاد کیا. اگر یہ کہا جائے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار اور صدیق اکبر کو آپ نے مکلف بھی مانا تو نیا کام کیوں ایجاد کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام نیا بھی ہو لیکن دین کی تقویت والا ہو، دین کو عروج دینے والا ہو، دین کے معاملات کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کے لیے اگر کوئی نیا کام علماء ایجاد کریں یا ان کی اجازت سے ایجاد کیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت صحابہ ہے. پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، اس کو مارا گیا، کئی حافظ صحابہ شہید ہو گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت صدیق اکبر میں حاضر ہوئے کہ حضور بہت صحابہ حافظ شہید ہو گئے، اگر اسی تیزی کے ساتھ حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ عرض کی کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں. یہ جو آپ کو قرآن جمع شدہ ملا ہے نا، یہ بھی ایک بدعت ہے صاحب، یہ بدعت حسنہ ہے. سرکار نے اپنے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا تھا کتابی شکل میں، وحی نازل ہوتی 10 صحابہ سامنے، سرکار ان کے سامنے بیان کرتے، وہ پتوں پہ، اونٹ کی کھال پر، درختوں کی چھال پر، پتھروں پر،
ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، چلے گئے۔ دوسری جگہ سرکار بیٹھے ہیں اور صحابہ ہیں، وہی نازل ہوئی، ان کو قرآن بیان کر دیا۔ ہر ایک کے پاس مکمل قرآن محفوظ نہیں تھا۔ اب قرآن جمع کیا جائے بے کتابی شکل میں، ورنہ مسئلہ ہوگا۔ اس پر صدیق اکبر نے فرمایا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بعض کہیں گے بھائی نبی کریم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں جو ہوا وہ بدعت نہیں ہے، بعد والا بدعت ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو تمہید باندھ دی کہ نبی کا فرمان صحابہ کی طرف بھی متوجہ ہوگا، جو صحابہ بھی نیا کام کریں گے وہ بدعت کے اندر داخل ہوگا، لیکن وہ بدعت سیئہ نہیں ہوگی، بدعت حسنہ ہوگی، ان کی بدعت پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ جب عمر فاروق نے یہ جملہ کہا کہ آپ کتاب کو جمع کریں، صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ عمر ہم وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اگر صحابہ کے زمانے میں نئے کام کی ایجاد عین شرع کے موافق اور اس میں کوئی قباحت نہ ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق کبھی بھی نہ فرماتے اے عمر ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان گئے اور جمع قرآن کا کام ہوا۔ دور عثمانی آیا، دور فاروقی آیا، صحابہ کرام تراویح الگ الگ ادا کرتے تھے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے منفرد، کوئی وہاں، کوئی ایک نے امام لے لیا، 3 4 5 6 آدمی اماموں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق تشریف لائے، مسجد میں دیکھا متفرق طور پہ نماز ہو رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ حکم دے دیا ایک امام کے پیچھے ایک جماعت ہوگی۔ پھر جماعت ہو رہی تھی، عمر فاروق تشریف لائے، جماعت کو دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بدعت اصطلاحی مانا ہے، بدعت لغوی نہیں کہ یہ کیا ہی اچھا کام ہے، نیا کام، بدعت مانے نیا کام نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو بدعت اصطلاحی مانا ہے۔ جس بدعت کی سرکار نے مذمت فرمائی جس معنی میں، اسی معنی میں لے کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ تراویح ہو رہی ہے صاحب 20 رکعت، حرمین شریفین میں ہو رہی ہے تراویح، 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، ایک امام کے پیچھے تراویح ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ آپ جانتے ہیں آپ کے مسلک اور مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں نظر نہیں آیا کہ اب یہ بدعت ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے ایجاد کی ہے۔ اس کے بعد دور عثمانی آیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ندا کی جائے، جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فوراً سعی کرو، بیع وغیرہ چھوڑ دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سی اذان کے بارے میں فرمان ہے، پہلی یا دوسری؟ بولیں پہلی، اور بولیں بھائی دوسری، ایک بولتا ہے دوسری، ایک بولتا ہے پہلی، علماء میں اختلاف ہو گیا، دیکھا نا یہاں پہ بیٹے بیٹے۔ یہ دوسری اذان کے بارے میں فرمان نازل ہوا ہے، اس لیے کہ زمانے رسول میں صرف دوسری اذان تھی جو خطبے سے پہلے دی جاتی تھی، دور ابوبکر صدیق میں دوسری اذان تھی، عمر فاروق میں دوسری اذان تھی۔ یہ زمانہ عثمان غنی میں ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بازار بڑھ گئے، مدینے میں وسعت پیدا ہوئی ظاہری اعتبار سے، ورنہ تو پہلے عظیم تھا، تو لوگ آنے میں دیر کرنے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بازار کے کنارے مقام زورا پر ایک مؤذن کھڑا کیا جائے اور وہ پہلی اذان دے۔ اس کے بعد یہ زمانہ عثمان غنی میں پہلی اذان ایجاد ہوئی ہے، پہلی اذان۔ اور پھر ہمارے بعد میں فقہا نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پہلی اذان کے ساتھ اٹیچ کر دیا، حکم دیا انہوں نے کہ بھیا پہلی اذان کے بعد یا بیع وغیرہ چھوڑیں اور فوراً مسجد کی طرف آئیں۔ عثمان غنی نے پہلی اذان ایجاد کی، اور ہر مکتب فکر میں پہلی اذان بھی ہو رہی ہے اور دوسری بھی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں پھر یہ مساجد بنی، گنبد اور مینار، پکی مسجدیں، قرآن پاک پہ اعراب، مدارس کا قیام، 8 سال کا یا 10 سال یا 12 سال یا بعض شروع میں تو 25 سال کا درس نظامی تھا اور بہت سارے مضامین تھے، پھر یہ 18 سال میں آیا، پھر یہ 12 سال میں آیا، پھر یہ 8 سال کے اندر آ گیا، اب 8 سال کا ہوتا ہے، اور فقیر نے انہی بزرگوں کی سنت پہ عمل کر کے اس کو 5 سال میں بدل دیا۔ ہمارے ادارے میں 5 سال کا ہوتا ہے، 1 سال میں تخصص ہوتا ہے، اور میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی مفتی صاحب 5 سال میں کیا پڑھائیں گے آپ، تو ہم سے ڈیبیٹ کریں، بیٹھیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے اب جو ہمارے ہاں سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس میں تبدیلی بہت ہی ضروری ہے۔ میرا خیال یہی ہے
ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے 25 سال کے درس نظامی کو 8 سال تک لے کر آئے، وہ یہی سوچ کے ساتھ لے کر آئے نا، بھیا بہت وسیع ہے، قلت فرصت ہے، تنگی وقت ہے، لوگوں کی تباہی اس طرف مائل نہیں ہو رہی، تو 25 سے 18 سال میں لے کر آؤ، یہ کتابیں، یہ مضامین نکالو۔ پھر وہ بھی مشکل لگنے لگا تو 12 سال میں لے کر آئے، 18 سے 12 سال، یہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر 12 سے 8 سال، تو 25 سے 8 سال تک کتنے سال بنے؟ 25 سے 8 سے 25 کر لیں، اور 8 سے 5 سال، 3 سال کم کیے۔ میں نے اگر کوئی غلط کہا میں تو میں نے یہ کام ایسا کیا ہے یا پہلے سے چلتا آ رہا ہے؟ وہاں تو دیکھیں کتنا پیچھے لے کر آئیں۔ بہرحال میں کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج یہ بہت ضروری ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بیٹھ کے ایک علمی گفتگو ہونی چاہیے، اور سلیبس کو چینج کرنا چاہیے تھوڑا سا، یہ بہت ضروری ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی کلام کریں گے۔ لیکن یہ مدارس کے اندر سلیبس کا قیام ہر مکتب فکر کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نئی چیزوں کی ایجاد انتہائی ضروری محسوس ہوئی۔ قرآن خاموش، حدیث خاموش، نبی کریم خاموش، لیکن علماء نے ایجاد کیا، اور یہ عام ہیں۔ اور خود دور فاروقی کے اندر عورتوں کو جماعت سے روک دینا، اور یہ حدیث آپ نوجوان خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو جماعت میں آنے سے روکا، تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، حالانکہ آپ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے سنا ہے، سرکار نے فرمایا تھا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ مخاطب صحابہ کرام تھے، سختی سے منع فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ لیکن دور فاروقی آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کے حکم کے باوجود عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہم عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، مفتیہ، مجتہدہ، آپ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اگر آج میرے سرتاج دنیا میں ہوتے اور جس طرح زینت کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ فرماتے، تو یقیناً آپ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ آپ نے ایک اصول دے دیا، اور یہ بہت بڑا ہمارا فقہی اصول ہے کہ بعض اوقات بظاہر اللہ تعالیٰ یا رسول کی مخالفت، قول کی مخالفت لازم آ رہی ہوتی ہے، لیکن مزاج کی موافقت ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم بھی ہوتے تو منع فرما دیتے۔ تو اب یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن علماء تغیر زمانہ کے اعتبار سے کسی چیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو واجب قرار دے دیتے ہیں، اور اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ واجب قرار دینے میں نقصان ہے تو اس میں رعایت دے دیتے ہیں۔ جیسے ہماری بہنوں کے نقاب کا مسئلہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں عورتوں کے چہرے کے پردے کا استثناء فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا بالغہ عورت کا تمام بدن ستر ہے سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے، 3 چیزوں کا استثناء کیا، پنجوں کا، ایڑی سے یعنی ٹخنوں سے نیچے، بعض نے ایڑی کو داخل کیا ستر کے اندر، بعض نے نہیں کیا، لیکن وہ سارا حصہ، پونچھوں کے ادھر ہاتھ اور چہرے کی ٹکلی، سرکار نے اس کا پردہ نہیں بیان فرمایا۔ لیکن جب تغیر زمانہ ہوا اور علماء نے لوگوں کے مزاج کو دیکھا، دور سرکار میں عورتوں کے جسم پہ توجہ ہوتی تھی، چہروں پر نہیں۔ اسی لیے جو پرانے زمانے کے شعراء ہیں، جو زمانے جاہلیت کے ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے، وہ عورتوں کے جسم کے اوصاف بیان کرتے ہیں، چہرے کے نہیں۔ ان کے یہاں ایسا ہی ہے، جیسے آپ افریقہ کے اندر چلے جائیں تو موٹے ہونٹ جو ہیں وہ افریقن لوگوں کو زیادہ پسند آتے ہیں، ایسے موٹے موٹے۔ اچھا وہ جنگلی قبائل کی طرف چلے جائیں، اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہے تو وہ اپنے منہ کے اندر ایک رنگ پہنتے ہیں، اور اتنا موٹا بڑا کھول دیتے ہیں پورا یوں، جب سے نکالتے ہیں تو یوں لٹک جاتے ہیں ہونٹ۔ ان کے نزدیک یہی حسینہ ہے، موجودہ دور کی لیلا یہی ہے ان کے ہاں، اور وہ بہت سارے اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے ہاں وہ حسن کا معیار ہے۔ تو عربوں کے ہاں جسم تھا، چہرہ نہیں، سرکار نے چہرے کا استثناء فرمایا، جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا۔ ایک ہیجڑا تھا، وہ بیٹھا ہوا بیان کر رہا تھا کہ فلاں بادشاہ کے ادھر حملہ ہونے والا ہے، اور اگر وہاں کامیابی ہوگی تو اس بادشاہ کی بیٹی کو دیکھو گے کہ جب وہ آتی ہے تو 4 بل اس کے جسم میں پڑتے ہیں، جاتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا اس کو گھر سے نکالو اور آئندہ کبھی گھر میں داخل نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کی بدتمیزی، بے ادبی، عورت کے جسم کے اوصاف جو ہمارے نوجوان ہیں، یار دیکھ دیکھ دیکھ، یہ دیکھ اپنی بھابھی کو دیکھ، ہونے والی بھابھی،
یہ پتہ نہیں وہ کتنوں کی بھابھی پہلے بن چکی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہے، بھابھی کو تو دیکھ۔ تو یہ اس طرح گندی باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں، یہ میرے آقا کو محبوب نہیں، تو لہٰذا اس کو باہر نکالا۔ تو لیکن جب علماء نے دیکھا تغیر زمانہ ہوا، آج آپ دیکھیں چہرہ ہمارے نزدیک توجہ کا مرکز ہے، سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ توجہ نظر جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دل مائل ہوتا ہے، خوش شکل ہو تو تیزی سے مائل ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ دور کی عورتوں نے یہ راز سمجھ لیا ہے، اس لیے اپنا چہرہ ایک جھلک دکھائی اور غائب ہو گئیں، اور ہمارے مجنون نوجوان پھر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے، نہ ماں رہی پھر باپ، نہ باپ رہا، نہ قرآن رہا، نہ حدیث رہی، نہ علماء کی تلقینات رہی۔ یہ حور پری نہیں ملی تو یہ نوجوان مر جائے گا، سوسائڈ کر لے گا، اور کتنے واقعات آپ نے دیکھے ہیں سوسائڈ ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب چہرہ از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان دنوں کے اندر۔ تو علماء نے منع فرما دیا اب عورتیں چہرہ نہیں کھولیں گی، نقاب کریں گی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھیں، جب ہم کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ جو آیات قطعیہ ہیں یا آیات معولہ سب پر عمل کرو، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واولی الامر منکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زمانے کے مجتہدین، آپ کے زمانے کے بڑے علماء اگر بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف بھی کوئی حکم دے رہے ہوں تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ ہم دلائل پہ توجہ نہیں کر پاتے، لیکن جو ہمارے بڑے علماء ہیں وہ اگر بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف بھی حکم دیں گے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی۔ ایک نوجوان نے کہا کہ جو میں نے حدیث پڑھی بخاری کی، اس میں تو نبی کریم نے رفع یدین فرمایا، تو میں رفع یدین کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ اب آپ بخاری پڑھیں، آپ حدیث کوئی مسلم پڑھ دیں، ترمذی نسائی، آپ کو کیا پتہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ منسوخ تو نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ بعض احکام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ رفع یدین جو رکوع سے اٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو اہل حدیث حضرات جیسے کر رہے ہیں، ان کی حدیثیں یقیناً موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر مبارکہ میں رفع یدین کو ترک فرما دیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں موجود ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ اگر بظاہر، ابھی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات علماء ایک حکم بیان کرتے ہیں، ہم نے کہیں حدیث کوئی اور پڑھ لی، ہم کہتے ہیں یار حدیث میں تو یہ آیا ہے، علماء یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچا کہ بھائی 25 سال سے ایک عالم کام کر رہا ہے، 30 سال سے عالم کام کر رہا ہے، وہ استاد ہے، وہ حدیثوں کے سمندر کا ماہر غوطہ خور ہے، اسے نہیں پتہ چلا، اس نے یہاں گٹکا رکھ کے حدیث سے نتائج نکال لیے صاحب فوراً۔ یہ آیا وقت کا امام اعظم، ایک حدیث دیکھ کر اور سوچا یار سارے علماء سو رہے تھے، لگتا ہے ان کی حدیثوں کے صفحے چپک گئے آپس میں، یہ بیچ میں جو حدیثیں تھی نا وہ رہ گئیں، ادھر کی پڑھی ادھر کی پڑھی، اللہ نے مجھے پہنچا دیا منزل تک۔ یار اگر تو اتنا بڑا عالم اور اتنا باکرامت ہے تو بھائی آ ہمارے ادارے کے اندر آ جا، کوئی یہاں کا ادارہ جوائن کر لے، تجھ جیسے مجتہد کی تو ضرورت ہے اس وقت دین کو۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ کے جو معتدل اور صحیح علماء ہیں، علماء حقہ ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ کوئی حکم آپ کے سامنے بیان کریں تو اپنی عقلوں کو نیچے کر لو اور ان کا کہنا مانو، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں نا، صدیق اکبر نے فرمایا جہاد ہوگا، سر جھکا لیا گیا، کتابی شکل میں قرآن جمع ہوگا، سر جھکا لیا گیا۔ عمر فاروق نے 3 طلاقوں کو اپنے زمانے میں 3 ہی قرار دیا، ایک کا انکار کیا، صحابہ کرام نے سر جھکا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جماعت قائم کی، سر جھکا لیا۔ حضرت عثمان غنی نے ایک نئی اذان ایجاد کی، سر جھکا لیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہمارے درمیان اگر مجتہدین کوئی فیصلہ کریں گے اور دیگر صحابہ تائید کریں گے تو ہم مخالفت نہیں کریں گے بلکہ سر کو جھکائیں گے۔ اس لیے علماء اہل سنت جب متفقہ طور پہ کوئی بات کہیں تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے علماء حق کا ایک جانب ہوں، ان کا فیصلہ ایک طرف ہو، اور کوئی اٹھ کر جمہور کے خلاف جائے تو پھر اس کی طرف کبھی مت جائیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ہمیں حکم دیا اتبعوا السواد العاظم من شذ شذ فی النار، ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو جماعت سے علیحدہ ہوا اسے جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ضرور یاد رکھیں کہ میجورٹی اور مائنورٹی ہمیشہ ہر دور میں رہے گی، ایک طرف جمہوریت ہوگی، جمہور ہوں گے، اور ایک طرف قلیل ہوں گے۔ ہمیشہ کثیر کو اختیار کیجئے گا، علماء کے اندر معیار یہ ہے۔ میرے آقا نعمت امام علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں اگر علماء کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو حق اس طرف ہوگا جس طرف کثیر علماء ہوں گے، حق ادھر ہوگا۔
اب یہ بات آئے گی تو ضمناً میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ذرا غور سے اس کو سنیے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 نکالیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ موجودہ کرنٹ دور کا مسئلہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور جمہور اور قلیل تعداد کے فرق کے اعتبار سے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبقت لے جانے والے سب سے پہلے، یعنی ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے، نبی کریم کی صحبت اختیار کرنے میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، یا ان کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کری اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کر کے آئے، انصار جو مدنی صحابہ تھے، اور اس کے بعد جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیروی کرنے والے ہوئے، وہ جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے، خصوصاً فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ صحابہ کے مابین کیا ہونے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں جیسے اللہ کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کلام ہے، یہ صفات ذاتیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو صفات بھی قدیم ہیں، یہ مسلمہ قاعدہ اور قانون ہے، یہ عقیدہ ہے، ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے ایک وقت تھا اللہ تھا صفات نہیں تھیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تھا حیات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تھا قیام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا قدرت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تھا دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ تھا سن نہیں سکتا تھا، اللہ تھا علم نہیں تھا، اللہ تھا ارادہ نہیں تھا، اللہ تھا قدرت نہیں تھی، اللہ تھا کلام نہیں تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کو کس نے دیا؟ کس نے اللہ کو زندگی دی؟ کس نے یہ سب دی؟ اس کا مطلب یہ اگر مان لیا جائے تو پھر ایک اور خدا کا تصور لازم آئے گا جو اللہ سے بھی طاقتور ہوگا۔ پھر سوال ہوگا بتائیں اس کی صفات قدیم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ مانیں کہ نہیں ذات تھی، صفات قدیم نہیں ہیں، اسے کس نے دی؟ ایک اور خدا ماننا لازم آئے گا۔ اس طرح کثیر خداؤں کا وجود ماننا لازم آئے گا۔ تو مسلمہ اصول یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم، اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے، ہمیشہ سے۔ اب سنیے، اس کا مطلب یہ ہے ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے درمیان جو معاملات ہیں ابھی مارز وجود میں بھی نہیں آئے، لیکن اللہ کو علم ہے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتا ہے اور اللہ کا کلام بھی ازلی ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے درمیان معاملات ہوئے ہی نہیں، اور آپ کا رب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، پھر بھی ازل سے ہی فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے اللہ نے ازل سے جنتوں کا اعلان کر دیے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جس کی صحابیت ثابت ہو گئی، اگر کوئی اس پہ تان کرے، اسے جہنمی قرار دے، تو یاد رکھیں اس نے نص قطعی کا انکار کیا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ صحابہ کے مابین معاملات ہوئے ہیں، اختلاف ہوئے ہیں، اور مسلمہ اصول ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ حق پر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آیا ہے تو اس سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، حق پر مولا علی رہے ہیں، لیکن ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت ہم ذہن میں رکھتے ہوئے صحابہ کی توہین کریں۔ جس نے صحابی کی توہین کی اس نے گویا کہ اللہ رسول کی توہین کی، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یاد رکھیے گا، کسی صحابی کی توہین نہیں ہوگی، کسی صحابی پہ تنقید نہیں ہوگی۔ انما اصحابی کالنجوم، سرکار نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فمن اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا کے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ان قریب میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. حدیث موجود ہے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اس کا مطلب ہے یہ جس کے ساتھ صلح کروائے گا وہ مسلمان ہوگا. میرے نبی فرما رہے ہیں. تو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر تان کرے وہ گویا کہ نبی کریم پر تان کرنے والا ہے. جس کی صحابیت ثابت ہو گئی وہ قطعی جنتی ہے. تمام صحابہ عادل ہیں. یہی ہمارے اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے، یہی ہمارا قاعدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. جو کسی صحابی کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ قرآن میں شک کرنے والا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہمیشہ میجورٹی کے پیچھے چلیں، مائنورٹی کے پیچھے نہیں. میجورٹی یہ کہتی ہے صحابہ کے مابین جو کچھ ہوا اسے عوام میں بیان کرنا منع، اس پہ کلام کرنا منع. نتیجہ یہ ہے کہ بس یہ یاد رکھیں جو ان کے مابین ہوا وہ اللہ جانے اور یہ صحابہ جانے. میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ان کے مابین جس طرح چاہے گا فیصلہ فرمائے گا. لیکن کیا فیصلہ فرمائے گا وہ قرآن نے بتا دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اب اس سے ہٹ کر مثال دے رہا ہوں. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہٹ کر دے رہا ہوں اسی لیے یہ نہیں سوچے گا ان کو کہہ دیا ان کو کہہ دیا. میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی؟ یہ مشہور مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا رہے، ہم اچھل اچھل کے بیان کرتے رہیں خلاف میں، امامہ سنبھلے نہیں، زلفیں بکھر جائیں ہماری. شرم کرو، حیا کرنی چاہیے. جس سے آپ کا رب رضامندی کا اعلان کرے آپ کہتے ہیں میں اس کو راضی نہیں ہوں گا، گالیاں بکے. بتائیے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رسول کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا رسول تو فرمائے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور آپ کہیں کہ صحابہ کو گالی بکنا جائز ہو گیا. لیکن اعتدال دونوں طرف سے ہوگا. یہ نہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخیاں جائز. نو، اسی طریقے سے صحابہ کو بنیاد بنا کر اہل بیت کی گستاخی بھی جائز نہیں ہوگی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محض تو اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. یہ آیت امہات المومنین کے فضائل کے بعد یہ حصہ آیا ہے. تو متفقن علیہ اس میں تو سب کہتے ہیں کہ آل بیت میں امہات المومنین داخل. اگر اس آیت کو یہاں تک رہنے دیتے اور آگے نبی کریم کا کوئی عمل منقول نہ ہوتا تو شاید بعد میں آنے والے یہی کہتے کہ یہ آیات صرف امہات المومنین کے بارے میں ہے، یہ انعام انہی کے بارے میں ہے. لیکن میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار تشریف فرما ہوئے، ایک چادر لی، مولا علی کو بلایا، انہیں اپنی چادر میں سمیٹ لیا. بی بی فاطمہ کو بلایا، انہیں چادر میں لے لیا. امام حسن حسین کو بلایا، انہیں چادر میں لے لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یعنی قرآن اشارہ کر رہا ہے امہات المومنین وہ بھی حق ہے اور یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ نے ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا ہے. شہزادی کونین سے ساری گندگیاں دور ہیں. امام حسن حسین سے گندگیاں دور کر دی گئیں، مولا علی سے گندگیاں دور کر دی گئیں. اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں پنج تن پاک. پنج مانے پانچ، تن مانے جسم، پانچ پاک جسم. الحمدللہ اہل سنت انتہائی بیلنس مذہب لے کر چلتے ہیں. نہ صحابہ کی گستاخی نہ اہل بیت اطہار کی. جو مقام صحابہ کا ہے وہ صحابہ کا ہے، جو اہل بیت اطہار کا ہے وہ اہل بیت اطہار کا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ تین حصے بیان کیے اعلیٰ حضرت نے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب رسول نجم ہیں، یہ سارے ستارے ہیں. اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سرکار کی اولاد پاک ایک کشتی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ گے منزل تک پہنچ جاؤ گے. ایک ہی شعر میں تینوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں. صحابہ بھی نجم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح. اہل بیت اطہار ناؤ کی طرح ہیں، کشتی کی طرح. اور جب اس میں کوئی بیٹھ جائے گا وہ بیٹھنے والا کون ہے؟ اہل سنت. ان کا بھی بیڑا پار ہے.
لہذا نوجوانوں، جوش و جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تباہ ہو جاؤ گے۔ میدان معاشر میں خدا کی قسم یہ منظر دیکھو گے، مولا علی بھی آئیں گے، امیر معاویہ آئیں گے، دیگر صحابہ آئیں گے، آل بیت اطہار آئیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی گستاخیاں کرنے والے کو سائیڈ میں کھڑا کر کے آ جا بھائی ادھر آ جا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا تھا نا، ادھر آ، ادھر نکل، قرآن کو نہیں پڑھا تھا، حدیث کو نہیں پڑھا تھا، اپنے نبی کے فرمان کو نہیں سنا تھا، کاتب وحی کو گالی بکی تھی۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، نبی کریم کی وحی کی کتابت کرنے والے ہیں۔ اگر کسی جہت سے تاریخ میں کوئی واقعہ ملتا بھی ہے اسے سامنے رکھیں، اور ایک طرف جو میں نے آیت پڑھی اسے سامنے رکھیں۔ علماء ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دلائل قوت اور ضعف کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک چیز حدیث میں بھی ثابت ہو، تاریخ میں ثابت ہو، لیکن نص قطعی، قرآن کی نص قطعی اس کے خلاف ہو، تو فوقیت کس کو ہوگی؟ قرآن کو ہوگی۔ جبکہ اگر آپ غور کریں یہاں کوئی خلاف نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، تاریخی واقعات کو بنیاد نہ بنایا جائے، قرآن یا حدیث سب سے پہلے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات مل جائے گی۔ تمام صحابہ کی عزت اور احترام کرو۔ تو سب سے پہلے کیا بتایا؟ علم، دوسرا اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، تیسرا علماء کی اطاعت، چوتھی چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اس پر ہمارے مذہب نے بڑا فوکس کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کی۔ تو ایمان لانا، نیک عمل کرنا یہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے نا، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو ہی نہیں دیکھا، پھر انہوں نے دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کی، تو خسارے سے باہر ہوں گے۔ اور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور مزید قرآن میں کیا آیت جو میں بارہا عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ انہیں دین سکھاؤ، نیکی کو حکم کرو، برائی سے روکو، انہیں جنت کے راستے پہ لگاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ آپ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں ایک باپ اپنے اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اور عطیہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اصلاح معاشرہ بہت ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت۔ جب حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تو صحابہ کو آخر میں ارشاد فرمایا وَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ حاضر جو ہیں میرے اس پیغام کو غائب تک پہنچا دیں۔ تبلیغ دین، اصلاح معاشرہ، اپنی اصلاح کرو، گھر والوں کی اصلاح کرو، لوگوں کی اصلاح کرو، یہ ہیں ترجیحات جو ہمارے مذہب نے بیان فرمائی، اور ہمیں ساتھ ہی احکام کے ساتھ احساس ذمہ داری دلوایا۔ تو ترجیحات بھی آپ کو پتہ چلیں، احساس ذمہ داری کی طرف اشارہ بھی۔ اس کے بعد آتا ہے احتساب، بس اسی پہ میں اپنا بیان ختم کروں گا۔ احتساب نمبر 1، کیا ہم علم دین سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے؟ ہم نے اس کو ترجیح دی ہے کہ نہیں دی؟ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر عوام الناس کا اعتبار کیا جائے تو یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات دنیا ہے، بہت سو کی تو دنیا ہے۔ بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ جی پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر، پروفیسر بننا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جو ٹارگٹ بنا لیا انشاءاللہ 5 سال میں مکان کھڑا ہوگا میرا، گاڑی خریدنی ہے، BCC ڈال رہا ہوں، اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔
کوئی لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا، ان کے نزدیک لڑکی کو راضی کر لینا شادی کے لیے یہی بہت بڑی کیٹو کی چوٹی سر کرنے کے برابر ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا بھائی مشن پہ لگا ہوا ہے، آدھی کامیابی ہو گئی، آدھی رہ گئی ہے، یا تو بلیک میلنگ سے کر لوں گا راضی، یا اپنے مہارت کے ساتھ ہی کنٹرول کر لوں گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تیرے بھائی کا، وہ لگا پڑا ہے اپنے۔ اور اگر ہمارے مذہبی حوالوں سے دیکھیں تو ہماری ترجیحات علم نہیں ہیں، اب معمولات رہ گئے، مستحبات رہ گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی مفتی صاحب آپ آج کل نعت خوانی اور نعت خوانوں کے خلاف بہت بول رہے ہیں۔ ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں اصلاح پہ بول رہا ہوں، اور اس لیے کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے۔ ہمارے ہاں آج نعت خوانیوں کو ترجیح اتنی زیادہ حاصل ہو گئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے شادی ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے۔ چلو بھئی اچھی بات ہے، ڈھول ڈھمکا تو نہیں ہو رہا، نعت خوانی ہو رہی ہے نا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس نعت خوانی میں 20 منٹ ایک عالم کا بیان بھی ہو جاتا ہے اصلاحی تو کیا مسئلہ تھا؟ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی نعت خوانی بیان نہیں۔ کراچی میں ایک شادی ہوئی ایک صاحب کی، میں بھی تھا، مفتی منور رحمان صاحب بھی انوائٹ تھے، اور بھی علماء تھے۔ برکت کے لیے نعت خوانی رکھی گئی، 1.5 گھنٹہ نعت خوانی چلتی رہی۔ اس کے بعد مفتی صاحب کو جی آئیں جی دعا کر دیں۔ مفتی صاحب نے مائک ہاتھ میں لیا، فرمایا دعا تو میں بعد میں کروں گا، اگر اجازت ہو تو چند کلمات کہہ لوں۔ میزبان روک سکتا تھا مفتی صاحب؟ نہیں جی کہیے۔ اب مفتی صاحب نے سمجھایا کہ 1.5 گھنٹے نعت خوانی ہوئی، اگر آپ 20 منٹ بیان رکھ لیتے تو اس میں کون سا پرابلم ہوتا؟ لوگ احکام سیکھ لیتے، ایک عالم کوئی چیز بتا دیتا، اصلاح معاشرہ کا کام ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں چینج آ چکا ہے، یا چینج ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے ٹھونس ٹھونس کر، کہ اگر نعت خوانی کروا لو گے تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہارے بچے فرما بردار ہوں گے، میاں عورتوں کے تابع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا، پیسے کی فراوانی ہوگی، بیٹیوں کے رشتے یوں آئیں گے جیسے سیلاب بہہ کر آتا ہے، بیٹے کو ویزا مل جائے گا، سب کچھ نعت خوانی سے ہوگا۔ ہمارا ذہن بن گیا، اب ہم عالم کو بلا کے درس قرآن نہیں کراتے، درس حدیث نہیں کراتے، نعت خوانی۔ مسجد میں اعلان ہو جائے ایک بڑا نعت خوان آ رہا ہے، پروفیشنل نعت خوان جس کی ڈیمانڈ ہی 1.5 لاکھ کی ہے، پیسے کے بغیر وہ آتا ہی نہیں ہے، پوسٹر پہ نام آ گیا پوری مسجد بھری ہوگی۔ اور ماشاءاللہ عشق رسول کا عالم یہ ہے، آپ اندازہ کریں پیک پر نعت خوانی پہنچی کہ صاحب آنے والے ہیں، اور پتہ چلا میزبان نے کبھی بڑی معذرت چاہتے ہیں، وہ بیمار ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ نہیں آ سکیں گے، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے عاشق جو اللہ کے نبی کے عشق میں آئے تھے وہ آدھے سے زیادہ بھاگ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کو کون سنے؟ رم جم تو کریں گے نہیں مفتی صاحب، ہمیں تو آنا ہی رم جم کے اوپر تھا، رم جم 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 رم جم 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 رم جم 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 رم جم رم جم رم جم رم جم۔ اوہ ہم یوں فوراً مستی میں آ جائیں گے نا، وہ ایکو ساؤنڈ والا بھی ان سے بڑا اس کا اٹیچ ہوتا ہے، وہی فوراً ایکو کھول دیتے نا، رم جم 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 رم جم۔ ابے بھائی رم جم میں کون سی نعت خوانی پوشیدہ ہے بھائیو، یہ بتاؤ؟ اور کیوں چلے گئے آپ اٹھ کے؟ اگر کوئی لوکل نعت خوان پڑھ رہا ہے وہ بھی آپ کے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے نبی کی نعت سننے نہیں آئے تھے آپ، پروفیشنل نعت خوان کو سننے آئے تھے، اس کو دیکھنے آئے تھے، اللہ کے لیے تو نہیں آئے۔ یہ ہمارے یہاں خرابیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا اب میں جو بتا رہا ہوں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن اگر اعلان ہو جائے کل ایک مفتی صاحب آئیں گے، درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، آپ بیٹھیے گا، دیکھیں ذرا مسجد بھر جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ بلکہ جو نمازی ہوں گے وہ اٹھ کے جا رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے نا بیٹھیے، زور سے پیشاب آ رہا ہے، وہ یہاں کے واش روم میں نہیں کرے گا، وہ کرے گا کوہکاف میں جا کر، کیونکہ اس سے واپسی نہیں ہوتی، جن اٹھا کے لے جائے گا وہاں سے، واپس ہی نہیں آنا، اس کام یاد آ جائیں گے 50۔ اللہ کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نعت خوانی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہے ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہمارا ایک عالم 8 سال درس نظامی کرتا ہے، 2 سال تخصص کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، گردانیں یاد کرتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، عقائد پڑھتا ہے، تخصص کرتا ہے، گہرائیوں میں چلا جاتا ہے فقہ کی۔ اس کے بعد جب فارغ ہو کر ایک وہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ہم لوگوں نے نعت خوان کو رم جھم کے اوپر یہ پیسہ لوٹاتا ہے، اگر اس کو گن لے ایک ٹائم کے اندر 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، اور عالم دین کو 25,000۔ مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے بھائی جان، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرم ہے، مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ میں اگر کہیں بیان کرنے جاتا ہوں پیسے ضرور لیتا ہوں،
لیکن اپنی اکیڈمی کے لیے اس کی رسید جاری کی جاتی ہے. یہاں سے بھی مجھے پیسہ ملے گا, رسید بھیج دوں گا انشاءاللہ. میں اپنی اکیڈمی کے لیے لیتا ہوں, لیکن اگر عالم کو اپنی ذات کے لیے بھی لے تو منع نہیں کر رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہ میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں, جائز ہے, بالکل جائز ہے. عالم کے لیے تو واعظ والے کے لیے لکھا ہے مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر وہ اصلاحی بیان کرتا ہے تو واعظ کے پیسے لے سکتا ہے, شرعی طور پہ اس کے لیے ضرورت ثابت ہے. لیکن میں آپ کو غیر منصفانہ تقسیم بتا رہا ہوں کہ آپ ایک نعت خوان کو وہ نعتیں جو پہلے یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے چودھری صاحب کی فرمائش پہ 2 شعر, حضرت صاحب کی فرمائش پہ 2 شعر, حضرت صاحب کی, وہ اس لیے یہ پھڑک گئے کیونکہ ان کی مرضی کی ہے نا, تو یہ 1000 نکالیں گے, پھر ان کی مرضی کے 2 شعر تو یہ 1000 نکالیں گے, اچھی کمائی ہو جائے گی. ناراض مت ہوئیے گا اگر آپ نعت خوانوں سے عقیدت رکھتے ہیں, آپ سے بڑھ کر عقیدت میں رکھتا ہوں. نعت خوانی میں سنی ہوں, نعت خوانی میری رگوں کے اندر صلاحیت کیے ہوئے, مخالف نہیں ہوں, لیکن میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں. عالم کو وہی کمیٹی عالم کو 25,000 روپے دیتی ہے, اس میں حقارت اور توہین کا کوئی پہلو ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, میں بھی ثابت کرتا ہوں, آپ کے منہ سے نکلواتا ہوں. آپ کے ابا بیٹھے ہوں, آپ کے تایا جی, دوسرے تایا, تیسرے تایا, ادھر چچو, ادھر خالو, ادھر پھپھا. ایک آدمی کا ہے میں آپ سب کو کچھ دینا چاہتا ہوں. آپ کے پھپھا, تایا, خالو سب کو 50,000. اور جب آپ کے ابا کی باری آئے تو 5 روپے کا سکہ نکال کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دے, یہ لیجیے. آپ کو بیڈ فیل ہوگا یا گڈ فیل ہوگا؟ زور سے بولیے. اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ کے والد کے لیے توہین کا پہلو ہے یا نہیں ہے؟ بولیے زور سے. اس میں آپ کے والد کے لیے توہین کا پہلو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر عالم کو آپ 10,000 روپے دیں اور رم کرنے والے کو آپ 50,000 روپے دیں اور لاکھ روپے دیں اور اس کے نخرے بھی برداشت کریں. بتائیں یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں ایک عالم کے لیے توہین کا پہلو ہے یا نہیں ہے؟ عالم نیچے بیٹھا ہو, آپ نعت خوان کو صوفے پہ بٹھائے, اس میں توہین کا پہلو ہے کہ نہیں ہے؟ 2 صوفے کیوں نہیں رکھ دیتے؟ ایک عالم کے لیے رکھے کہ اس کے لیے رکھے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو صوفہ نہ دیں, دیں. عالم کے لیے کیوں نہیں؟ عالم قدموں میں بیٹھے, نعت خوان یہاں بیٹھے. اور یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیتا ہوں میں. آپ کہتے ہیں جی وہ تو ثنا خان رسول ہے نا, اس لیے عزت کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ثنا خان کسے کہتے ہیں؟ بتائیے, بولیے. نبی کی نعت پڑھنے والے کو, نبی کی نعت بیان کرنے والے کو ثنا خان کہتے ہیں. نعت کی تعریف کیا ہے یہ بتائیے, نعت کسے کہتے ہیں؟ بولیں. جس میں نبی کریم کی تعریف کی گئی ہو, وہ ہے نا. اس کا مطلب تعریف کرنے والا ثنا خان ہوا آپ کی زبان میں. اب مجھے بتائیں قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ تو سب سے بڑا اپنے حبیب کی ثنا کرنے والا کون ہوا؟ اور اللہ نے نظم میں ثنا کی ہے کہ نثر میں کی ہے؟ نظم شعروں کو کہتے ہیں, نثر مانے تحریر. قرآن نظم ہے, شعر ہے؟ نہیں, اللہ نے انکار کیا ہے. قرآن نظم ہے, اور نظم میں نبی کی تعریف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خود نبی کریم نے اپنی تعریف بیان فرمائی, خود نبی کریم اپنے ثنا خواں ہیں. بتائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم میں تعریف کی کہ نثر میں کی؟ بولیے. صحابہ کرام نے سرکار کی تعریف کی, نظم میں کی, نثر میں کی؟ دونوں میں کی, لیکن نظم میں بہت تھوڑی, نثر میں بہت زیادہ. 1500 سال میں علماء نبی کی تعریف کرتے آئے ہیں, نظم میں تھوڑی, نثر میں بہت زیادہ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نعت خوان یا ثنا خان کی تعظیم اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ نبی کی ثنا خوانی کر رہا ہے, تو عالم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے یہاں پہ کوئی برائیاں بیان کی ہیں نبی کریم کی؟ میں نے ثنا خوانی کی ہے نا. میں نے تو قرآن بھی بیان کیا, سرکار کی ثنا بیان کی, اللہ کی حمد بیان کی, صحابہ کرام کی حمد بیان کی, اہل بیت اطہار کی حمد بیان کی, علم دین کی حمد بیان کی. تو بتائیے وہ بڑا ثنا خوان ہے کہ میں ہوں؟ بولیے. عالم. اور اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریقے نظم میں ثنا کرنا یہ افضل ہوگا یا طریقے نثر میں ثنا کرنا افضل ہوگا؟ اس لیے یہ افضل ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ کی بھی سنت ہے, رسول کی سنت ہے, اور صحابہ کرام کی سنت ہے. آپ نے ناپاک تقسیم کیسے نکالی کہ جی اگر نظم میں کرے گا تو 7ویں آسمان پر, اور نظم میں کرے گا تو اسٹیج سے بھی نیچے؟ کیونکہ لوکل امام ہوتا ہے اس کو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کوئی ہم جیسا معروف ہوتا ہے نا تو اس سے تھوڑا لوگ بھی تھوڑا سا عزت کر لیتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے. میرا ٹی وی پر آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں افضل ہوں, یہ مجھ سے افضل ہو سکتے ہیں,
آپ مجھ سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون افضل ہے۔ ہماری گردن میں جس دن سریا آیا اسی دن راندہ درگاہ ہوں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ عاجزی اللہ کو محبوب ہے، لیکن ہم جیسے لوگ آتے ہیں نا تو لوگ ذرا تعظیم دے دیتے ہیں، صوفہ وہ بٹھا دیا، سب کچھ کر دیا۔ مسجد کا لوکل امام اگر وہ عالم اور مفتی بھی ہو، اس کا حشر خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ بڑا نعت خان آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا امام صاحب کہاں گئے، پتہ چلا پیچھے گرے پڑے ہیں وہ بیچارے۔ انہیں اٹھاتے ہیں، امام صاحب اٹھیے، بیٹھیے سائیڈ میں، اب آپ کی عزت کا دور ختم، اب ایک ہی کی عزت ہوگی۔ یہ جو ہمارے ہاں ترجیحات، یہ غلط ہے۔ میں اکثر یہ کویسچن کر رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، میں سنی ہوں، نعت خانوں سے بھی محبت کرتا ہوں، نعت خانی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہم میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یار مفتی صاحب نا تھوڑا سا پٹڑی سے اتر گئے۔ بھائی پٹڑی پہ چڑھے ہوئے میرے سامنے آ کر بیٹھ، میں دیکھتا ہوں پھر تجھے کہ کون پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہے کون اترا ہوا ہے، بیٹھو ڈیبیٹ کرو۔ ہم تو دلائل سے گفتگو کر رہے ہیں نا۔ میں آپ کو لاکھوں دلائل دے دوں گا انشاءاللہ کہ جو نثر میں ثنا خان ہے وہ افضل ہے، اور جس نظم میں آپ ثنا خان کو عزت دے رہے ہیں دیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک قرآن کی آیت لاؤ، ایک حدیث لاؤ جس میں کسی نعت خان کی فضیلت بیان ہوئی ہو، لاؤ۔ اس کے لیے میدان معاشر میں عزت کے بارے میں بیان کیا ہو، لاؤ پیش کرو۔ تمام نعت خانوں کو چیلنج کر رہا ہوں کئی عرصے سے، لاؤ پیش کرو، جس کی فضیلت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ بزرگان دین نے کوئی نعت خان کی فضیلتیں بیان کی، وہ آپ کے ذہن پہ سوار، وہ جس طرز میں نعت خوانی کر رہا ہے آپ اس کو حتمی سمجھتے ہیں، اور جس کے فضائل بھرے ہوئے قرآن و حدیث میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے صرف اہل علم علماء ہی ڈرتے ہیں۔ حقیقی خوف انہی کے قلب میں ہوتا ہے۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسجد میں آئے، صحابہ کرام میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، سرکار نے فرمایا کس چیز کی بحث کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عالم اور ایک عابد۔ عالم صرف فرض نماز پڑھتا اور لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور عابد دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ غور سے سنو، علماء کو نگاہ حقارت سے دیکھنے والوں اور پروفیشنل نعت خان جنہوں نے نبی کے نام کو بیچ کر اپنی کاریں اپنے بنگلے بنائے ہیں، انہیں ان کے مقابلے میں زیادہ عزت دے کر علماء کی تحقیر کے پہلو نکالنے والوں، غور سے سنو، آپ کے نبی نے فرمایا اس عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل۔ میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہم ہیں نبی کے وارث، ہم ہیں نبی کے وارث، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ کسی نعت خان کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ میرا وارث ہے، تو لاؤ دلیل۔ اچھا دلیل دیتے ہیں جی حسان بن ثابت کو سرکار نے ممبر پہ بٹھا کے نعت پڑھوائی۔ یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیتا ہوں، سرکار نے نعت خوانی حقیقتاً نہیں کروائی تھی۔ عربوں کے ہاں کسی کی مذمت کرنے کے لیے، برائی بیان کرنے کے لیے، جس کو ہجو کی کہتے ہیں، شعر لکھے جاتے تھے، ہجو شعر کی شکل میں۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم کی اس طرح شعر کی شکل میں ہجو کی، تو نبی کریم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حسان تم شعر کی شکل میں اس کا جواب دو، کیونکہ حکمت رسول یہ تھی کہ شعر زیادہ سر انداز ہوتے تھے عربوں کے ہاں، اسی شکل میں جواب دو۔ 2 یا 3 واقعے ہوں گے زندگی میں، بس اس کے علاوہ نہیں۔ ایسا نہیں ہوا تھا خدا نخواستہ کہ حسان بن ثابت نے صدیق اکبر کی مسجد میں 6 شعر پڑھے اور کہا کہ اچھا جی میں چلتا ہوں دوسری محفل میں جانا ہے ذرا، وہاں بھاگ لیے، وہاں پڑھے، تیسری میں، چوتھی میں، 5ویں، یہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، جہاں سے کم ملا وہاں ناراض ہو گئے، جہاں سے بالکل نہیں ملا ان کو فون کر کے کہا آئندہ تیری کبھی محفل میں نہیں آؤں گا کمبخت، تو نے میری اتنی بڑی بے عزتی کر دی۔ تیسرے کی محفل میں گئے، بہت زیادہ ملا، تو چاہے وہ داڑھی منڈا ہو، چاہے وہ ڈبہ جعلی پیر ہو، عورتوں کو جفیاں دیتا ہو، انہیں سینے سے لگاتا ہو، ان کو پیار کرتا ہو، اس کے تعریف کے کلابے ملا دیے، شعر پڑھ دیے اس کے لیے، کیونکہ پتہ ہے جی پیر صاحب بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ وہ پیر بھی اپنے مریدوں کا سارا خزانہ لوٹ کے ادھر ہی نکالتا ہے، بیٹا میری تعریفیں کر تاکہ یہ بیٹھا ہوا مجمع مجھ سے متاثر ہو کر بیعت کر لے۔ بد مذہبوں کے، جن کو آپ بد مذہب کہتے ہیں، انہوں نے اگر محفل رکھوائی ہیں اس میں جا کے نعتیں پڑھ لی ہیں پیسے کے لیے، تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جن کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ رسول نے بھی ان کو ترجیح دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جن کے فضائل بیان کیے، جن کے مناقب بیان کیے، جن کو اپنا وارث قرار دیا، آپ ان کے قریب نہیں آتے اور ان چیزوں کے ساتھ آپ لگ کر ترجیحات کو بھول بیٹھے ہیں۔
آج نعت خان آپ کو نجات دلوائے گا، نعت خانی آپ کو نجات دلوائے گی، درس قرآن نہیں، درس حدیث نہیں، عالم دین نہیں۔ خدا کی قسم میدان محشر میں عالم آپ کے کام آئے گا، اس لیے کہ آپ کے نبی نے فرمایا میدان محشر میں شہداء اور علماء کو بلایا جائے گا۔ شہیدوں سے اللہ فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، علماء سے فرمائے گا ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ علماء آپ کی شفاعت کریں گے۔ علم کے قریب آئیے، علماء کے قریب آئیے، نعت خوانی ضرور رکھیں لیکن اس میں ایک عالم کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ انصاف تو یہ ہے کہ آپ نعت خوان کو 1 گھنٹہ دیں تو عالم کو 2 گھنٹے دیں، انصاف یہ ہے کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کر سکتے برابر تو دے دو یار، یہ تو نہ کرو کہ 1.5 گھنٹہ نعت خوان نے رمجم کیا اور اس کے بعد جب عالم نے بیان شروع کیا تو آپ نے کان میں کہا حضور تھوڑا مختصر رکھیے گا، کیونکہ نعت سے پیٹ بھر چکے ہیں، سب فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اب آپ بیان کریں گے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیگ سے ہم ڈھکن ہٹا چکے ہیں، بریانی کی خوشبو پہنچ چکی ہے سب تک، اس لیے تیزی کے ساتھ جو ہے نا آپ بس ختم کریں، 2-4 بس حدیثیں آیتیں سنائیں، اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اور معذرت کے ساتھ میں ان علماء کی خدمت میں اس کی وساطت سے ذکر کرتا ہوں کہ جو ہماری عوام کو ان کے فضائل بیان کر کر کے ان کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ ہم جیسا آدمی حق بیان کرنے والا اسی لیے سب کو برا لگتا ہے، حالانکہ نہ کسی نعت خوان نے خدا کی قسم میری بھینس چرائی ہے، نہ میں نعت خوانی کے مخالف۔ اللہ تعالیٰ نے اب وہ منصب دے دیا ہے کہ اگر بظاہر زندگی رہی تو ہمارے بڑوں کے بعد پھر ہمارا ہی نمبر آنے والا۔ میں بھی چاہوں نا تو ان کے مسکے لگاؤں، ان کے مسکے لگاؤں، ان کی جیب سے پیسہ نکلواؤں، ہم لوگ بڑے ماہر ہیں اس چیز میں، کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نفسیات جانتے ہیں، 32 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہوں، 32 سال 32 ایئرز ہو گئے، 32 سال لگاتار کام کر رہا ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، ان کی نفسیات اچھی طرح سمجھتا ہوں، کس طرح چودھری صاحب کو پھڑکانا ہے اور کیسے پیر صاحب کو 7ویں آسمان پہ پہنچانا ہے۔ بھائی یہ پیسے ویسے جو ہے نا یہ مسجد میں دے دینا، تم بیٹھ جاؤ، یہ ہمیں بھی آتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں مقولہ چل رہا ہے یار برائی سر نہ لو، ہم کیوں برے بنے؟ بعض کہتے ہیں مفتی صاحب کون سا یہ رک جائیں گی نعت خوانیاں، تو میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے ہماری نعت خوانیاں رکیں، سرکار کی ثنا دونوں طرح سے ہو، نثر میں بھی ہو نظم میں کب چاہتا ہوں کہ رکیں؟ ہم چاہتے ہیں قرینہ سیکھیے، ترجیحات متعین کریں۔ نعت خوانی آپ کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، وہ ضمنی چیز ہے، مستحب ہے، کریں۔ اصل کیا ہے؟ عالم، علم، علماء کو عزت دیں، ان کے بیان کروائیں۔ اگر آپ اپنی محفل رکھوا رہے ہیں، جی میری شادی ہونے والی ایک محفل میلاد کی محفل رکھیے تاکہ برکت ہو، اس میں آپ ایک عالم کو بھی بلائیے جو آپ کو نکاح کے مسائل بتائے، نکاح کے فضائل بتائے۔ اللہ کے کرم میں میرا جب بھی کہیں نکاح کے معاملے میں بیان ہوتا ہے میں پورا اس کا ایک نقشہ کھینچتا ہوں، نکاح کے مقاصد بتاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے ہماری عوام کی حالت کیا ہے، آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو نکاح کا مقصد شرعیہ نہیں پتا کہ کیوں نکاح کیا جاتا ہے، شریعت نے کیوں نکاح کو مشروع رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بیوی کو سارا مل جاتا ہے، ہمیں آسانی مل جاتی ہے، استری والے کپڑے، بچے، ڈسٹنگ، پکا ہوا کھانا، یہی مقاصد نکاح ہیں۔ ارے بھائی بہت سطحی نکاح کے مقاصد لے لیے، یہ تو ایک ماسی بھی کر لے گی۔ مادر لے تو پیسے دے کر اگر جس نفسانی خواہش ہی پوری کرنی ہے تو لوگ ناجائز طریقے سے بھی کر رہے ہیں، یہ بنیادی مقاصد نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی مقاصد میں شامل ضرور ہے لیکن بنیادی نہیں ہے، بنیادی مقصد کچھ اور ہے، وہ پھر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو علماء کو بلا کر ان کا بیان کریں، انہیں بھی عزت دے، احترام دے، وہ حقیقتاً وہ ثناخواں افضل ثناخواں ہیں۔ اور آخری میں اس کا ایک اثر آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بچہ جب کسی نعت خوانی میں جائے گا نا اور نعت خوان کو دیکھے گا، بڑے نعت خوان کو، ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا تو پاؤنڈ اور ڈالر میں لوگ پیسہ دیتے ہیں، اگر فوراً آپ کو کیلکولیشن کریں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ پاکستان کے 3-4 لاکھ تو جمع ہو گئے ایک ہی ٹائم کے اندر، اور ایک رات میں 3 محافل، 15-20 دن کا ٹور ہے تو اندازہ کر لیں کہ کتنے لاکھ روپے ہوں گے۔ اللہ اور برکت دے، میں کوئی سے کوئی ہمیں جلن کڑن نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم میدان محشر میں دکھائیں گے آپ کو کہ وہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ جب یہ دیکھے گا پھر وہ امام صاحب کے پاس آئے، امام صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ بیٹا 20,000، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ مؤذن صاحب آپ کی کتنی ہے؟ 15,000۔ آپ کے مدرسے کے شیخ الحدیث کی تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000۔ وہ کہے گا 15,000، 10,000، 20,000، 25,000 پورے مہینے کی محنت کے بعد، اور وہاں پر
ہیرو اہل سنت کو ایک محفل کے اندر 1.5-2 لاکھ، وہ بھی ایک محفل میں، 2 میں 3 لاکھ، 3 میں 4.5 لاکھ. بھائی تو کیا ضرورت ہے عالم بننے کی؟ کیا ضرورت ہے مسجد کے امام بننے کی؟ کیا ضرورت ہے مؤذن بننے کی؟ آپ کو یہ تبدیلی نظر نہیں آتی؟ یہ بڑی خطرناک تبدیلی ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے، مفتی صاحب میرا بیٹا آپ کو بھی سنتا ہے، اور ایک مشہور نعت خان کا نام لیا، ان کو بھی سنتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں اسے مفتی بناؤں یا نعت خان بناؤں، کیونکہ عزت شہرت تو یوں مل جاتی ہے نا. اور کس نے دی ہے؟ آپ لوگوں نے دی ہے. ایک عالم کو آپ اتنی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وارث نبی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی فضیلتیں بیان کی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، جو میدان معاشر میں آپ کو اشارہ کر کے بخشوا لے گا اس کو عزت دینے کے لیے آپ تیار نہیں. آپ اس کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں جو رم جم کرے، جو آپ کو ایموشنل کرنے کے لیے شعر پڑھے تاکہ آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلے. اور اس میں بعض ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بعض کھڑے ہو کے نا پہل کرتے ہیں، وہ طے ہوتا ہے کہ یہ پیسے واپس دے دیو، وہ گن کے کرتا ہے نا بعد میں، لیکن وہ ایک کرے گا، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اور بس. اسی لیے نعت خان آ کے سب سے پہلے گرم کرتا ہے آپ کی محفل کو. گرمی کے بغیر مزہ نہیں آتا. آپ آرام سے بیٹھے رہیں، بولے گا آپ انسان ہیں کہ مردہ ہیں، زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ اے اللہ جو میری نعت پر جھومے اس کو مدینہ دکھا دے، اے اللہ ان کی غیرت جگا دے. وہ آپ کہتے ہیں بھئی یار غیرت سے خالی کہہ رہا ہے، اور اس کے کہنے سے مدینہ مل جائے گا. جھومو بھائی، ایسے نہیں بیٹھو، ہاں بھائی چلو جھومو. ایک دوسرے پہ گرنا شروع ہو جائیں گے. پتہ ہے کہ یہ بدتمیزی ہے سرکار کی محفل مجلس کے اندر، اس طریقے سے حرکتیں کرنا. یہ گستاخی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ گستاخی ہے، غلط ہے. یہ بالکل ساکت ادب سے سرکار کا کلام سنیں. یہ نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ایکو ساؤنڈ والا چلا دیتا ہے. بھائی کیا کر رہا ہو؟ ابھی وہ ایکو بند کر دے، ختم ہو جائے گا سب کچھ. بھائی جوش ہے تو ویسے ہی کرو نا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ غلط چیزیں ہیں. آپ کو میں عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو نعت خان بنائیں، لیکن پروفیشنل نعت خان کبھی مت بنائیے گا، کیونکہ جب اس کو پیسہ ملنا شروع ہوگا، پیسہ کتنی گندی شے ہے، شہرت اور عزت ایسی خطرناک شے ہے، وہ اس کو پکا ریاکار بنا دیں گے. وہ نبی کی نعتوں کو بیچے گا، اپنی آواز کو بیچے گا، وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے شعر پڑے گا، اور میدان محشر میں اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. یاد رکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کہہ رہی ہے. مسلم کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں میدان معاشر میں 3 اشخاص کو لایا جائے گا. ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، دوسرا شہید، تیسرا سخی. اللہ تعالیٰ تینوں سے پوچھے گا میں نے تمہیں نعمت دی تھی؟ بالکل اللہ تعالیٰ دی تھی. کیا کیا تم نے جواب میں؟ شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں اتنا تیری راہ میں لڑا کہ شہید ہو گیا. قاری صاحب کہیں گے اللہ میں نے بہت قرآن پڑھا اور پڑھایا. تیسرا کہے گا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں بہت خرچ کیا. جواب سنیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا. شہید سے فرمائے گا تو نے اس لیے شہادت حاصل کی تاکہ تجھے شہید کہہ لیا جائے، سو کہہ لیا گیا. قاری سے فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو کہہ لیا گیا. سخی سے فرمائے گا تو نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے انہیں منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. اور ایک روایت میں وہ پہلے اشخاص ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. جو اللہ کے نبی کے نام کو بیچنے کی نیت سے پڑے گا وہ تباہ ہوگا، تباہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر نعت خان یہ لالچی ہوتا ہے، ہر نعت خان اسی نیت سے پڑھتا ہے. نو، ہم دل کے حال نہیں جانتے. میں اس پر آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ آپ کا بچہ اس طرف آیا تو ہم الحمدللہ ظاہری علوم بھی رکھتے ہیں اور اللہ نے باطنی علوم بھی عطا فرمائے. میری کتاب آپ پڑھیں، قرب الہی، اس دور کی تصوف کی بہترین بکس میں سے ایک آپ اس کو محسوس کریں گے، اس لیے کہ ہم نے پورے تصوف کو قرآن، حدیث اور اپنے اکابرین کے اقوال سے مزین کیا ہے. پڑھ کر دیکھیں، اپنے بچیوں کو دیں، بچوں کو دیں. جو تربیت کا کام آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ پونا کام تو یہ کر دے گی، ایک پاؤ رہ جائے گا وہ آپ کر لیجئے گا. پڑھ کر دیکھیں میری کتاب. یہ نہیں ہے کہ ہمیں روحانی علم نہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں بدگمانی کرنا حرام اور کہاں بدگمانی کرنا فرض، کہاں پہ مستحب. پڑھیں میری کتاب، آپ کو پتہ چلے گا. حسن ظن قائم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک نعت خان اگر آپ اس کو فون کریں اور آپ یہ کہہ دیں، اس کو آزما کر دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کریں گے. بڑے نعت خان کو فون کریں اور کہیں جی نعت خانی رکھوانی ہے. اچھا جی کب رکھوانی ہے؟ وہ جی اس تاریخ کو رکھوانی ہے. اور یہ بس یاد رکھیے گا پیسہ ایک بھی نہیں دیں گے ہم. اس کے بعد دیکھیں وہ ابھی سے آ کے یہاں خیمہ ڈال لے گا.
جذبے میں 8-10 دن آپ کے پاس رہے گا تاکہ نعت خوانی میں پھر نعت پڑھ سکے. دیر میں سمجھو نا. میں نے ایک نعت خان کو فون کیا, بڑا نعت خان ہے, بڑا نام ہے اس کی اسسٹنٹ نے اٹھایا. مجھے ویسے بھی رکھوانی تھی, جھوٹ تو میں بولتا نہیں ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا, میں نے کہا ذرا چھیڑتا ہوں اس کو. میں نے کہا کہاں ہیں حضرت, آپ کون؟ میں نے کہا گناہ گار کو کیا جانیں گے, بس وہ ذرا ایک محفل رکھوانی تھی تو حضرت سے بات کرنی تھی, آپ مجھ سے بات کریں. میں نے کہا فلاں دن رکھنی ہے, حضرت تشریف لے آئیں گے؟ ہاں آ جائیں گے. میں نے کہا کچھ پیسے ویسے بھی لیں گے؟ بڑی عجیب بات کہی آپ نے, آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ نعت خان کی کیا عزت اور عظمت ہوتی ہے. میں نے کہا یار میں معذرت چاہتا ہوں, ابھی تک میں اس عظمت تک پہنچ نہیں پایا تھا, ناقص آدمی. کہنے لگا ویسے آپ ہیں کون؟ میں نے کہا بھائی مفتی محمد اکمل کہتے ہیں. ارے مفتی صاحب آپ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ یعنی اگر میں نہ بتاتا تم تو میری کھٹیاں کھڑی کرتے. 2-3 ڈانٹ کے جملے بھی اس نے سنا دیے تھے. میرے استاد محترم مفتی اشفاق رضوی صاحب UK میں تھے, مجھے بتا رہے تھے ایک بڑا نعت خان وہاں پر آیا. کسی نے مفتی صاحب سے سوچا کہ ان سے سفارش کروا دیں, ان کی مان لے گا. تو مفتی صاحب نے ان کو فون کیا, ان کو نہیں ملا, اسسٹنٹ کو مل گیا. اس نے کہا آ تو جائیں گے, اتنی ہماری ڈیمانڈ ہے, یہ دیں گے تو آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. مفتی صاحب نے فون بند کر دیا. کہنے لگے مجھے بڑا صدمہ اور افسوس ہوا. اور یہ بھی ایک ہمارے ہاں وار ہے, بعض کہتے ہیں نا کہ بس وہ میں لفظ نہیں کہتا ہوں خواہ وہ سیاست پہ چلا جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ میرے اسسٹنٹ ہیں, میں ہوں نعت خان. یہ ڈیل کرے گا نا, پیسے یہ لے گا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی ڈیمانڈ. جب آپ مجھے کہیں گے مصطفیٰ آپ پیسے مانگتے, میں کہوں گا خدا کی قسم 1 پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں, خدا کی قسم. بالکل صحیح بات, میں نے تو نہیں کی ڈیمانڈ. یہ ہمارے مفتی اشفاق رضوی صاحب صدمہ لے کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. فرمایا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اگرچہ اپنا تعارف بھی کروا دیا تھا, لیکن انہوں نے میری کوئی اہمیت. اس آدمی کو کیا جواب دیں گے مفتی صاحب, اس نے ایک لاج مان کر کے کیا تھا نا. یہ ہماری حالت ہے. بہرحال ہر نعت خان ایسا نہیں ہوتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا حسن ظن بھی قائم نہیں ہوتا. میں نے UK کے بہت سفر کیے ہیں. ہم گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تھے, نعت خان نماز نہیں پڑھتے تھے, بعض نعت خان سوتے رہیں گے خراٹے خر خر, اور وہاں جا کر نعتوں میں ایسا جیسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع یہی روشن کرتے آیا پورے پاکستان میں. یار تم نماز تک نہیں پڑھ رہے ہو, نبی کا کہنا نہیں مان رہے ہو. ہمارے کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں رفیق الحسنی صاحب, مفتی رفیق الحسنی, بہترین فقیہ ہیں زمانے کے ماشاءاللہ. اب تو آخری اسٹیج پر ہی ہیں, اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آخری اسٹیج سے مراد عمر کافی زیادہ ہو گئی. وہ مجھے بتا رہے تھے ابھی ہمارا ان کے ہاں پروگرام تھا, کہنے لگے میں UK گیا, رمضان میں دن میں ایک مقتدی نے بتایا کہ جی ایک نعت خان آیا تھا, وہ اوپر تھا, میں دن میں اوپر چلا گیا تو دیکھیں تو حالت یعنی رمضان میں سگریٹ پی رہا تھا. تو ہر نعت خان ایسا نہیں ہوتا, لیکن بہت سے نعت خان بے عمل بھی ہیں, بے نمازی ہیں, لیکن آپ کے سامنے جب نعتیں پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھیں گے کہ آپ کہیں گے ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے. چلیں آپ ان کو پھر بھی عزت دیتے ہیں, آپ کی مرضی, لیکن میرے وہی بات ہے کہ ترجیحات متعین کریں, علم کو سیکھیں, عالم بنائیں, مفتی بنائیں, ضروری ہے. ورنہ جاہل رہنما بنیں گے. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا, آپ جب عالم نہیں بنیں گے, آپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے, لیڈر پیدا نہیں ہوں گے, تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے, اور اسی طرح ترجیحات متعین ہوں گی کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے کہ جو حقیقتاً وہ فضیلت نہیں رکھتے جو ہمیں بتا دی گئی ہے شعروں کی شکل میں. ایسے سے شعر پڑھے جاتے ہیں بعض اوقات, میں میدان محشر میں آؤں گا, سرکار مجھے ملاحظہ فرمائیں گے, مجھے قریب بلائیں گے, پھر سینے سے لگائیں گے اور یوں فرمائیں گے یہ میرا ثنا خان تھا, اب یہ جنت میں جائے گا, اور میں سیدھا جنت میں چلا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ نے کہا یار ثنا خان کی تو بڑی عظمت ہوتی ہے. جب بھی کوئی اس قسم کے شعر سنائے نا, ایک میری درخواست, بعد میں سے کہے گا اس پر حدیث پیش کر, یار یہ کہاں سے آیا بتا دے, ثابت کر. میں قبر میں گیا, منکر نکیر آئے, کہا یہ تو سرکار کا ثنا خان ہے, واپس چلے گئے. آپ نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پوچھیں نا حدیث کہاں لکھا ہے کہ ثنا خان سے سوال جواب نہیں ہوں گے؟ بتاؤ. یعنی اپنی خود ہی تم لوگ فضیلتیں گھڑ لو, لوگوں کے ذہن میں ڈال دو کہ آج نعت خان بہت اونچا 7ویں آسمان میں فرشتوں سے افضل ہو گیا ہے, کہ منکر نکیر ڈر کے سائیڈ میں آ جائیں, جہنم کے فرشتے آئیں تو اوے باپ رے یہ تو ثنا خان, ہٹ جاؤ بھائی, ہٹ جاؤ بھائی, ہٹ جاؤ حضرت, ادھر وہ راستہ آپ کا وہ ہے, غلطی ہو گئی, معذرت, ہم آپ کے بیچ میں آ گئے, نکل جائیں سیدھے آپ جنت میں. مانگے فضیلتیں, بولو پیش کرو. تم بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال رہے ہو کہ عالم بنو نہ بنو, نعت خان بنو, فرشتے تمہیں عزت دیں گے, تو دلیل پیش کرو اس کے اوپر. نہیں ہے تو غلط تصورات پیدا نہ کرو خدا کے واسطے.
جو اللہ نے بیان فرمایا اس کو ذہن میں ڈالو، جو رسول نے بیان فرمایا اس کو ذہن میں ڈالو. اپنی فضیلتیں خود نہ بناؤ، خود ساختہ فضیلتیں، تصوراتی فضیلتیں، اور لوگوں کو آپ نے اپنے فضائل سنا سنا کے اپنا گرویدہ بنا لیا. آپ کے گھر میں پریشانی ہے، میلاد کی محفل رکھوائیں، اور ضمناً اور کسی کو مت بلائیے گا، بلائیے گا مجھے ہی، برکت تبھی پیدا ہوگی. بھائی یہ کیوں نہیں کہتا نعت خوان؟ اب ہمارے ایک عالم بولیں گے نعت خوانی رکھوا لیں، یہ کبھی بولیں گے اچھا آپ گھر میں پریشانی ہے، درس حدیث رکھوائیں، درس قرآن رکھوائیں، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، اس کی برکت ہی کچھ اور ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی. او بابا نا بابا نا، میلاد کی محفل رکھوائیں، رم جم، ہم رم جم پڑھے گا وہاں پر آ کر، وہی پرانی نعتیں جو یوٹیوب پہ وہی پڑھ کر ہم تمہارے گھر میں برکت پیدا کر کے اور تھوڑی سی برکت سمیٹ کر یہاں سے نکل جائے گا. باقی تم جانو، تمہارا کام جانا. تو ناراض مت ہوئیے گا بھائی جان، ترجیحات متعین کریں. علم میں مسجد کی کمیٹیوں سے، اہل سنت کی کمیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں. بڑی بڑی ہماری مساجد ہیں، اس میں درس نظامی کی کلاسیں نہیں ہوتی. کتنی میں مسجدوں میں گیا ہوں، حفظ کا مدرسہ ہے، ناظرے کا ہے. بھائی اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اتنی جگہیں بھی ہیں آپ کے پاس. میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے میں بہت جاتا رہتا ہوں، اور میرا مشن ہے میں عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا انشاءاللہ. میرا مشن ہے. ہماری اکیڈمی میں حفظ و ناظرے کا مدرسہ نہیں ہے، ہم صرف عالم اور مفتی تیار کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. اس وقت سینکڑوں دنیا کے لڑکے لڑکیاں خواتین مرد الحمدللہ آن لائن کورسز کر رہے ہیں. اور سٹی کے بہت سارے لوگ 99.99% ہمارے کراچی سٹی کا آدمی ہماری اکیڈمی کے اندر. ہم نے سٹی کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا. کبھی آپ سنڈے آئیں، اتوار کو کراچی آئیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میری اکیڈمی میں آئیے گا. میں جو ایک کورس کروا رہا ہوں درس نظامی کا کورس ہے 8 سال کا، صرف اتوار کو 3 گھنٹے کی کلاس لیتا ہوں. 5واں سال چل رہا ہے، پھر چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، 5 کلاسیں. 5واں سال ہے، اور ماشاءاللہ 125 150 میرے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر. اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے. دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے اس میں. یعنی ہم نے شعور بیدار کیا ہے عام لوگوں کو اور سمجھایا ہے آپ بھی عالم بن سکتے ہیں، آپ بھی مفتی بن سکتے ہیں. آئیے. تو خدارہ جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں جہاں اہل سنت کی مسجد ہو وہاں پہ فوراً ایک مدرسہ قائم کریں درس نظامی کا. اور یقینی سے بات ہے مدرسہ قائم کریں گے تو استاد چاہیے ہوگا، تو پھر اداروں کو آپ سپورٹ کریں تاکہ وہاں تیزی سے استاد بنیں. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ترجیحات متعین کریں. جتنا سالانہ ہمارے نعت خوانیوں میں اور عرسوں کے اندر اور تیجوں میں اور 40ویں اور 10ویں میں خرچ ہوتا ہے، اگر خود اس کا 10واں حصہ بھی دینی مدارس پہ خرچ کیا جاتا تو 50 یونیورسٹیز بن جاتی، بڑے بڑے اسکالرز بن جاتے، انقلاب پیدا ہو جاتا. آج ہمارا نوجوان یہ تو کہتا ہے علماء کر کیا رہے ہیں. مجھے بعض کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر؟ کیوں بھائی کیا ہوا؟ دیکھیں برائیاں اتنی عام ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے فلاں چیز کے خلاف فلاں چیز کے خلاف؟ میں بولتا ہوں بھائی میں تو جھک مار رہا ہوں، مجھے ہٹا دو، تم عالم مفتی بن کے میری جگہ بیٹھ جاؤ اور جو کام میں نہیں کر رہا وہ کر کے دکھاؤ. آ جاؤ بنو نا. باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کیوں عالم نہیں بنتے؟ آپ کیوں مفتی نہیں بنتے؟ آپ دینی مدارس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ آئیے، پڑھے لکھے لوگ آئیں، سٹی کے لوگ آئیں، پڑھیں اور اس معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کریں، اصل دین لوگوں کو دکھائیں، ترجیحات متعین کریں. تو یہ احساس ذمہ داری بھی بیدار کریں. ہمیں عالم بننا چاہیے، ہمیں مفتی بننا چاہیے، اپنی بچیوں کو عالم بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو مفتی بنانا چاہیے، دینی مدارس میں مالی سپورٹ دینی چاہیے. اگر کوئی عالم آپ کے علاقے میں اچھا کام کر رہا ہے اور آپ کسی نعت خان کو 1.5 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں، اسے 50,000 دیں، 1 لاکھ اس عالم کو دیں جو کام کر رہا ہے دین کا کام، جو آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا. ناراض مت ہوں، ترجیحات متعین کریں. 100 سال بھی نعت خوانیوں کے اندر بیٹھتے رہیں گے آپ کو حرام حلال کی تمیز حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ نعت خوان یقینی سی بات ہے سرکار کی ثنا کر رہا ہے، وہ شرعی احکام تو بیان نہیں کر رہا، وہ آپ کی باطنی خرابیاں بیان نہیں کر رہا ہے، وہ گناہوں کا بیان نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ کو جھنجھوڑ نہیں سکتا ہے، وہ احساس گناہ پیدا نہیں کر سکتا ہے. 100 سال بیٹھیں، جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. لیکن ایک عالم دین کے سامنے بیٹھ جائیں، ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، سوچ کی راہیں متعین ہوں گی، انشاءاللہ آپ عملی قدم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. ہماری مثال آپ کے سامنے ہے.
ہمارے استاد محترم مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے وہ کام کیا بڑے بڑے پی ایچ ڈیز نہ کر سکے. ہمارے استاد محترم عبدالستار سعیدی صاحب کو دیکھیں, میرے استاد محترم عبدالحکیم شریف قادری صاحب, عبدالقیم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, انہوں نے لاکھوں علماء پیدا کر دیے. پوری دنیا میں علم کی شمع روشن ہو رہی ہیں. عالم بنائیں گے تو برکت ہوگی, عالم بنائیں گے تو اہل سنت کی بقا ہے, عالم بنائیں گے تو آپ کے آنے والے بچوں کے ایمان محفوظ ہوں گے. باقی نعت خوانیاں وقتی طور پہ عشق کے بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں, آپ کی کیفیات تبدیل کر سکتی ہیں, لیکن شرعی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتی ہیں, شرعی تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ترجیح دیجئے, اسے فوقیت دیجئے. ہم ماں کی بھی مانتے ہیں, باپ کی مانتے ہیں, بیوی کے زلفوں کے اسیر ہو کر ماں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں, بیوی کی بھی مانتے ہیں, چرسی موالی دوستوں کے مانتے ہیں. ترجیح متعین کرے کہ مانوں گا ٹھیک ہے جہاں جائز ہوگا, اور جب ناجائز ہوگا تو وہ مانوں گا جو میرا رب اور میرا رسول فرما رہا, جو علماء حق بیان فرما رہے ہیں میں تو وہ مانوں گا. ترجیح متعین کریں اور احساس ذمہ داری بیدار کریں. جب گھر کا ایک سرپرست علماء کو گالیاں بک رہا ہو, گھر کا سرپرست یہ کہہ رہا ہو بھائی یہ علماء ان کے پیچھے بیٹا یہ سب ایسے ہی ہیں جعلی ڈبے, لڑتے رہتے ہیں آپس میں, ان کے پیچھے مت چلو برباد ہو جاؤ گے. یعنی ابا کے پیچھے چلو تو جنت یوں قدموں میں آ جائے گی, علماء کے پیچھے چلو گے تو جنت روٹ کے چلی جائے گی. یہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے گھر میں بچوں کو؟ علم کے خلاف کر رہے ہیں, عالم کے خلاف کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے دیکھا یہ علماء آپس میں لڑتے رہتے ہیں, کیا کریں؟ تو بھائی آپ کے سارے خاندان میں سب پیار محبت سے رہ رہے ہیں؟ نہیں, لڑائی جھگڑا تو وہاں ہی ہوتا ہے, وہاں بھی ہوتا ہے. تو گھر بار کو کیوں نہیں چھوڑا؟ دوستوں میں پھڈے ہوتے ہیں, ہاں دوست کیوں نہیں چھوڑے؟ آفس میں پھڈے ہوتے ہیں, ہاں آفس کیوں نہیں چھوڑا؟ یعنی ہر جگہ پھڈے فیس کر رہے ہیں, لیکن علماء کے پھڈے ایسے ہیں اتنا ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں ہم نے علماء کو چھوڑ دیا. کیا ہے یہ؟ ترجیح متعین کریں, اطاعت کریں اللہ کی, رسول کی, اس کے مقابلے میں نفس کہے, شیطان کہے, ماں باپ کا حکم آئے, کسی کا بھی آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب پر فوقیت رکھے گا. آپ کے نبی نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ کا حکم آ جائے تو بس اس کو فوقیت دیجیے. اس کے بعد علماء کی اطاعت, علماء حقہ. ابھی میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا, میجورٹی جس طرف ہے ان کے پیچھے چلیں. مولانا خادم حسین صاحب ایک مدرسے میں پڑھ کر لیڈر بنے. میں ایک مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی ہوں, میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا, کالج میں پڑھا, لیکن کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا. مدرسے میں پڑھا تو آج سب پوچھ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں, آپ بھی آگے آئیے, اس علمی جہاد میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن اللہ نے مجھے بہت بڑا ظرف دیا ہے. میں چاہتا ہوں میں مروں تو میرے جیسا کام کرنے والے 5000 نوجوان کھڑے ہوں. کبھی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا, میں نے 100 سال کی فیوچر پلاننگ کی ہے. کتنے سال کی؟ 100 سال. 10-20 سال تو یوں ہیں ہمارے لیے بالکل سامنے ہم رکھتے ہیں, 10-20 سال تو 100 سال کی پلاننگ کی ہے. 100 سال تک کم از کم جو میں کام کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہیلے گا بھی نہیں, 100 سال تک چلے گا. پلاننگ کی ہوئی ہے. آپ آئیے, ہمارے قریب آئیں, علماء کے قریب آئیں, علم دین سیکھیں اور خدا را اپنے آپ کو مؤثر بنائیں. ان ترجیحات کو ترجیح دیجئے جس کو شریعت نے ترجیح دی ہے. احساس ذمہ داری پیدا کریں, تب اس معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ہماری ہر مسجد میں مدرسہ ہوگا جس میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی عالم اور مفتی بن رہی ہوگی. اس جہاد میں آپ بھی شریک ہوں. اپنی مساجد میں درس قرآن شروع کریں, درس حدیث شروع کریں, درس فقہ شروع کروائیں. آپ کے اندر طاقت ہے تو کمیٹیوں سے ریکویسٹ کریں. آپ کے اطراف میں امام ہیں, ان سے ہاتھ جوڑ کر کہیں خدا را ایک نماز کے بعد دیکھیں کتنا پیارا اہتمام ہے, میرا دل خوش ہو گیا. فجر میں درس قرآن, عصر میں درس فقہ, اتوار کو درس قرآن. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں لوگوں کے اوپر. اتنا پیارا کام, آپ سب اس جہاد میں شریک ہو جائیں. کرو, اپنی کمیٹیوں سے بولیں, امام حضرات سے منتیں کریں, حضور درس قرآن شروع کریں, درس فقہ شروع کریں. اہل سنت میں علم کو سب سے بڑی فوقیت ہونی چاہیے. ہمیں آج پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ قبر پرست, جاہل بولتے ہیں, جاہل مرکب ہیں. ایک شخص کا میں نام نہیں لیتا ہوں, اس نے کہا تھا ان قریب مدارس سنیوں کے ہوں گے اور پڑھانے والا ہمارا بیٹھا ہوگا. کیوں بولا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. پوری رات نعت خوانیاں یا کھچڑے کے گھوٹے لگانے والا نوجوان 10 منٹ کے درس قرآن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں.
تو عالم کیسے بنیں گے، مفتی کیسے بنیں گے، استاد کیسے بنیں گے، لیڈر کیسے بنیں گے، جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی اور آ کے آپ کو لیڈ کرے گا۔ اگر دیکھنے ہوں وہ عظیم لیڈر تو یوٹیوب پہ چلے جائیں اور جہاں وہ اپنا چورن بیچنے والے بیٹھے ہوئے نا ان کو دیکھیں ذرا، ایک سے ایک چورن بیچ رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا، نہ آتا ہے نہ آتا کچھ بھی نہیں، ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے اور پاگل بنا رہے لوگوں کو۔ ہمارے سنی اکثر بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کی بیسک بھی نہیں سیکھی ہوتی، کہتے یار قرآن بیان کر رہا ہے، یار حدیث بیان کر رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہے آپ کو انگلش نہ آتی ہو اور کوئی آ کے گٹ پٹ شروع کر دے تو آپ کہیں یار یہ تو یار بڑی بہترین انگلش بول رہا ہے، سمجھا نہیں آیا؟ جب پتہ ہی نہیں تو ایسے ہی بولو گے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ شعور بیدار کریں، پھر انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ اگر میری کوئی بات کوئی جملہ آپ کو ناگوار گزرا ہو، سننے والوں کو ناگوار گزرا ہو، میرے کسی نعت خان بھائی کو ناگوار گزرا ہو، خدا را میری باتوں کی تلخی نہیں، ان باتوں کے پیچھے درد کو محسوس کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری عمر اب میرے 32 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے، 32 سال۔ میرے پروگرام کو اس 4 مارچ کو 18 سال ہو گئے، احکام شریعت کو 18 سال، اور درس بخاری کو تقریباً 10واں سال ہے۔ 3 سال میں میں نے قرآن کی تفسیر بیان کی تھی، تدبر قرآن۔ میرا ہر پروگرام ایسے ہوتا ہے، مجھے میرے ادارے والے منع نہیں کرتے، اس میں میں کیوں ٹی وی کا احسان مانتا ہوں ان کی مینجمنٹ کا، ورنہ کسی کا پروگرام 3 مہینے سے اوپر نہیں چلتا، لیکن انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے اور اتنا میرا خیال کرتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں میں ایک پروگرام کروں گا وہ کہتے ہیں کریں، یہ نہیں پوچھتے مجھ سے آپ کتنے عرصے کرنا۔ تو آپ کو بتایا میں نے 10 سال ہو گئے درس بخاری کرتے ہوئے، 10 سال پوری درس بخاری بیان کروں گا انشاءاللہ، پورا قرآن، اس طرح پورے عقائد اسلام، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت بما دلیل، یہ میں کیو ٹی وی پہ بیان کر چکا ہوں، بہت کافی پہلے الفرقان کے نام سے میرا پروگرام آتا تھا، وہ سارا بیان کیا۔ اب ہم یہی کر سکتے ہیں یار، میں شعور بیدار کر سکتا ہوں، منتیں کر سکتا ہوں، میں خرابی کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اپنا مخالف بنا کے آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کیا کروں میں یہی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے، میں آپ سے گزارش اسی لیے کرتا ہوں خدا را آگے آئیں، ذمہ داری محسوس کریں۔ یہ میرے سر پہ امامہ ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میرے نام کے ساتھ مفتی ہے، اس لیے میری ذمہ داری خالی نہیں ہے، آپ کے نبی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ بنائیں اپنے بچوں کو عالم، انہیں مفتی بنائیں، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہی کل لیڈ کرے پورے پاکستان کو، اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائے کہ لاکھوں کو اپنے پیچھے جنت میں لے کر جائے۔ کریں ہمت، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ میرا پورا خاندان عام خاندان ہے، کوئی ہمارے خاندان میں عالم نہیں۔ میں نے اپنے دادا جان کی داڑھی دیکھی تھی، یہ آخری عمر میں میرے والد صاحب نے داڑھی رکھی، باقی ہمارے خاندان میں کوئی داڑھی والا نہیں ہے، علم سے سب دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان سے ایک بچے کو نکال کر یہ توفیق دی، وہ 32 سال سے دین کا کام کر رہا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگوں کو میں فقہ سکھا رہا ہوں، لاکھوں لوگوں کو قرآن حدیث سکھا رہا ہوں۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی پہ نگاہ انتخاب فرمائے اور آپ کا بچہ اسی طرح اوپر آ کر بہت بڑا کام کرے۔ خدا را اپنے آپ کو دین کے قریب لے کر آئیں اور یہ بڑا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ تشریف رکھیے، ابھی آدھ گھنٹے کے لیے آپ وضو دوبارہ کر لیں یا انفرادی عبادت کر لیں۔ مفتی صاحب دعا فرماتے ہیں، آدھ گھنٹے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سحری تک محفل شروع ہوگی، سبھی احباب جو ہے مفتی صاحب کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں۔ اس کے بعد انفرادی طور پر آپ کو عبادت کا وقت دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے بھائیوں کے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں بیٹھے، ان کے تمام مسائل کو غیب سے حل فرما دے۔ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے گھر میں بھی سب نمازی بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، حدیث پڑھنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر، آپ کے احکام پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے علماء کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو اخلاص کے ساتھ نعت خوانیاں کر رہے ہیں اور ان کا مقصد واقعی عشق رسول کی شمع روشن کرنا ہے، یہی ان کا بنیادی اور اہم مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے نعت خوانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان سے ہمارا حسن عقیدت قائم فرما۔
اے مالک مولا ہم سب کو علوم دینیہ اور دنیاویہ دونوں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری یہ دعا ہے یہاں جتنے بھائی بہن بیٹھے ہیں کم از کم اپنے ایک بچے کو ایک بچی کو عالم عالمہ مفتی مفتیہ بنانے کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمت اور حوصلہ بھی عطا فرما دے۔ میرے جو نوجوان بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی اگر ایسا نوجوان ہے جو کسی گندی اور بری عادت میں مبتلا ہے اور باوجود کوشش کے وہ عادت نہیں چھٹ پاتی، اے اللہ تجھے اپنے حبیب کی پاکیزگی کا واسطہ اسے اس گندی عادت سے دور فرما دے۔ جو میرے بھائی پریشان حال ہیں، صدمے میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر و سکون عطا فرما، ان کی طبیعتوں میں قرار عطا فرما، اس پہ خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، جو سبب پریشانی ہے اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما دے۔ جو میری بہنیں مجھے پس پردہ اس سوشل میڈیا پر سن رہی ہیں، ابھی میری بہت ساری بہنیں اس کو بعد میں بھی سنیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ذہنی سکون عطا فرما، ہماری بہنوں کو بھی بعمل بنا دے، برقعے کی توفیق عطا فرما، پردے کی توفیق عطا فرما، انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جن کی ناجائز دوستیاں ہیں ان دوستیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جائز اور پاکیزہ دوستیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا فرمائیں اس مسجد کے امام صاحب، کمیٹی کے ارکان، خطیب صاحب، مؤذن صاحب، خدام اور جو مسجد کی کسی بھی طریقے سے خدمت اور تعاون کرتے ہیں، سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جو ریگولر نمازی ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت نازل فرما۔ اہل محلہ پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو اور آبادی عطا فرما۔ اے اللہ اس کو علم کا عظیم گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کے اندر مدارس کے قیام کا ذہن بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری ہر مسجد سے ہر سال 2, 4, 10, 20 عالم اور مفتی بن کر نکلے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور دے دے اہل سنت کو کہ ہر مسجد میں ایک دینی تعلیم کا مدرسہ بھی قائم کر لے۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اچھا اب میں اجازت چاہوں گا، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ اگر آپ مصافحہ کی کوشش کریں گے تو افراتفری ہوگی اور مسجد کے احترام کے منافی ہے۔ آپ تشریف رکھیے، جیسے حضرت نے اعلان فرمایا، آپ تیاری وغیرہ کریں، اگلی محافل کے لیے جو بھی کچھ ہوگا یہ بتا دیں گے اور آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے مجھے دیکھا، یہی کافی سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔